السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے شب کے ساگر میں۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ ان کچی پکی اونچی نیچی گلیوں میں اندھیرے نے پر پھیلا دیے تھے کہ یہاں پر کھمبوں پر لگے بلب ناکافی تھے۔ اتنی لمبی اس گلی میں بلب آخری کونے پر لگا تھا۔ اس کی کمزور زرد روشنی آنے جانے والوں کی رہنمائی کیسے کر سکتی تھی؟ جوگیا او جوگیا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ بوا نے پرانے لحاف کو اپنے بیمار بدن کے گرد اچھی طرح لپیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ جوگیا اس وقت دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر رنگ برنگ دھاگے اور فریم لے کر کرتے پر کڑھائی کرنے بیٹھی تھی۔ بس 4 دن ہی تو باقی تھے۔ اتوار کو بیگم ملک نے یہ کرتا مکمل کر کے واپس دینے کو کہا تھا۔ اب بہت کام باقی تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ گھر بھر کے کام، بیمار بوا کی تیمارداری اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی سوچیں۔ جب وہ سوچوں کے تانے بانے بننے پر آتی، بس پھر بنتی ہی چلی جاتی۔ بوا کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لاتی اور تب پھر لبوں پر آ ہوتی۔ کاش زندگی مجھے بھی کوئی رنگ دے جاتی، کچھ تو ہوتا میرے پاس۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں والے زرد ہاتھ دیکھنے لگتی۔ سنا ہے یہ لکیریں کچھ کہتی ہیں، یہ آنے والے دنوں کا حال بتاتی ہیں۔ کوئی آنے والے دنوں کا حال بتانے والا مل جائے، میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دوں، میں منت کر کے پوچھوں، بتا تو میرے آنے والے دن کیسے ہیں، میری لکیریں کیا کہتی ہیں۔ وہ درمیانی قد کی دبلی پتلی بڑی بڑی غلافی آنکھوں والی زرد رو لڑکی تھی۔ اس کا دہانہ تنگ اور ناک متناسب تھی، چہرہ لمبوترا تھا اور ابروئیں تیکھے جیسے ہلال۔ اس کے ہونٹ بند ہی رہتے تھے اور پلکیں جھکی رہتی تھیں۔ اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے، مگر وہ ہر وقت سر ململ کے دوپٹے سے ڈھانپے رکھتی تھی، اس لیے اس کے بال بہت کم ہی کسی نے دیکھے تھے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا کرب، اس کا اضطراب سب یہ آگئی اور شعور والوں کی طرح تھے۔ وہ کچی بستی کی دوسری لڑکیوں کی طرح بار بار چھت پر نہیں جاتی تھی، وہ بلا ضرورت دروازے پر بھی نہیں آتی تھی، اور اس کی سہیلی بھی کوئی نہیں تھی۔ لڑکیاں تو بہت تھی یہاں، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کی بات جو سمجھ سکے ایسی کوئی نہیں تھی، جو اس کے دکھ پر دکھی ہو سکے کوئی بھی نہیں تھی۔ اس لیے جوگیا نے تنہائی سے دوستی کر لی۔ بوا دن بھر گلیوں گلیوں پھرتی پھراتی جوگیا کے اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہزار بند پراندے بیچتی، اور جوگیا گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے قیمتی خوبصورت کپڑوں پر پھول بوٹے کاٹتے ہوئے خواب بنا کرتی۔ بوا کی اپنی بس ایک ہی اولاد تھی، اور وہ بھی بیٹی، جو اوکاڑا میں بیاہی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار اس کا خط آ جاتا جو بوا کسی بچے سے پڑھایا کرتی تھی۔ ہر خط میں ایک ہی اصرار ہوتا، اماں اب تم میرے پاس اوکاڑا آ جاؤ، کہیں بوا سچ مچ جانے کا ارادہ نہ باندھ لے۔ جوگیا کا دل سہم جاتا، بوا ہی تو سہارا ہے، اگر یہ بھی اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی پھر میرا کیا بنے گا، کہاں جاؤں گی میں؟ بس اسی لیے اب تو ادھر ڈاکیا خط ڈال کر جاتا، ادھر اس کا بیچارہ دل تھر تھر کانپنے لگتا۔ اس مرتبہ جاڑے کا آغاز اس کے لیے پریشانی لے کر آیا۔ بوا کو سردی لگ گئی، بخار آنے لگا اور جوگیا کا سہم بڑھنے لگا۔ اگر بوا کو کچھ ہو گیا پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے اللہ تو بوا کو صحت دے۔ اسے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ جینے کا سلیقہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے تو گھر صاف ستھرا رکھنے، محنت سے کھانا بنانے اور ہر کسی کے آگے چپ چاپ سر جھکا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جوگیا او جوگیا، کیا تم جاگ رہی ہو؟ بوا کی آواز پر وہ کمرے میں آئی، منہ سے کچھ نہیں بولی، سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کو کیا پکے گا؟ بوا پوچھ رہی تھی۔ آٹا ہے، روٹی ڈالوں گی، ساتھ میں ٹماٹر کاٹ لوں گی، 2 ٹماٹر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرا جی اچھا نہیں ہے، تم ایسا کرو، تائے اچھو کی دکان سے مونگ کی دال اور ٹوٹا چاول لے آؤ، کھچڑی بنا لو۔ گھی نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں بتایا تھا۔ اوہ تو کھچڑی میں گھی ڈالنا کیا بہت ضروری ہے؟ گھی کے بغیر چاول نہیں گلتے، یا دال نرم پڑنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بیماری نے بوا کو چڑچڑا کر دیا تھا، وہ بات بات پر غصے میں آ کر یوں ہی بولنے لگتی تھی۔ لاؤ پیسے دو، گلی میں اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہوا تو پیسے دے کر دال چاول منگوا لیتی ہوں۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ تجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ خبیث بچے 1-2 روپے بچا کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم کہاں کے بادشاہ ہیں جو یوں محنت کی کمائی لٹاتے پھریں۔ تم خود جاؤ اور سودا لے کر آؤ۔ میں؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ کیوں تمہیں گھر سے باہر نکلنا منع ہے؟ تم کیا مایوں بیٹھی ہو یا تمہارے پیروں میں مہندی لگی ہے؟ نہیں بوا یہ بات نہیں، تم دیکھو نا عشاء کی اذان ہو چکی ہے، گلیوں میں اکا دکا لوگ ہی ہوں گے، گھروں کے کواڑ بڑھ چکے ہیں، ایسے میں یعنی اکیلی لڑکی، ہائے ہائے اکیلی لڑکی، بوا نے ماتھا پیٹا۔ جا چلی جا، کوئی نہیں کھائے گا تجھے، سودا لے کر آ اور جلدی کھچڑی پکا لے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، بدن میں کمزوری بھی بہت ہے۔ بوا نے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا، چند روپے برآمد کیے اور جوگیا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ بزدل تھی، رات میں تو وہ چھوٹے سے آنگن میں نکلنے سے بھی ڈرتی تھی۔ پیاس سے حلق سوکھتا رہتا، مگر وہ صبح ہونے کے انتظار میں بستر پر پڑی رہتی۔
کبھی جو صحن میں بلی کودتی تو دل دہل جاتا، یا اللہ خیر کوئی لٹیرا نہ ہو، کوئی ایسا تو نہیں اترا آنگن میں جو اس کی تقدیر میں ہمیشہ کے لیے سیاہی بھر دے۔ یہاں سبھی تو جانتے ہیں اس گھر میں دو بے سہارا عورتیں رہتی ہیں۔ وہ بوا کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اپنی بات پر ڈٹ جانا اسے آتا ہی کہاں تھا، اور بوا کی تو وہ احسان مند تھی۔ ململ کا دوپٹہ اوڑھ کر کونٹی پر ڈالا اور کالی چادر کے آثار میں خود کو لے کر وہ دروازے تک آئی، زنجیر ہٹا کر گلی میں جھانکا۔ تاریکی اور تنہائی، اس وقت گلی اکیلی تھی۔ دن بھر یہاں پر کھیلنے لڑنے بڑھنے والے بچے گھروں کو جا چکے تھے، ٹھیلے والوں کی آوازیں صبح تک کے لیے سو چکی تھیں، مردوں کے بھاری قدم، ان کی بارہوب آوازیں، عورتوں کی ہنسی، چوڑیوں کی کھنک، سب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ گلی اکیلی تھی، تھکی تھکی سی تھی۔ نکڑ پر لگے بلب کی زرد روشنی میں اس گلی کی اونچی نیچی راہیں کچھ اور بھی کٹھن دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے باہر نکل کر کواڑ بند کیا اور دھیرے دھیرے سنبھل کر قدم اٹھانے لگی۔ اس گلی کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر پھر ایک چھوٹی گلی تھی اور اسی میں تایا اچو کی دکان تھی۔ اس نے سیڑھیاں اتر کر دیکھا، تایا کی دکان پر لگا بلب جل رہا تھا۔ دکان کے آگے ڈالے گئے کھجور کے چھپر کے نیچے 3-4 آدمی چارپائی ڈالے بیٹھے تھے اور ان کی باتوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ عام طور پر یہ وقت آوارہ لڑکوں کے ٹھٹا مذاق کرنے اور تھڑوں پر بیٹھنے کا ہے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، قدم سست پڑنے لگے، چادر کچھ اور آگے کھسکا کر چہرہ مکمل چھپا لیا۔ تایا، 1 پاؤ مونگ کی دال اور 1.5 پاؤ چاول دے دو۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور عجلت میں دکھائی دیتی تھی۔ پیسے بھی لائی ہو یا نہیں؟ تایا اچو کے انداز میں حد درجہ رکھائی تھی۔ ہاں میں پیسے لے کر آئی ہوں۔ اس نے بند مٹھی اس کے سامنے کھول کر روپے دکھائے۔ ٹھیک ہے، یہ 1.5 پاؤ چاول لینے کی کیا تک ہے، آدھا کلو لے لو۔ پیسے دے کر اس نے مشورہ دیا تھا اور جوگیا کے کان دھوکہ نہیں دے رہے تھے۔ چھپر تلے بیٹھے ہوئے مرد یقیناً ہنسے تھے۔ جوگیا کو ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ تائی نے سودا تول کر لفافے میں ڈالا۔ اس نے جھٹ سے پکڑا، پیسے تھما کر دکان سے نکل آئی۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی اور جب وہ چھوٹی گلی کی سیڑھیاں طے کر رہی تھی تب اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا، شک غلط نہیں تھا، چادر میں چہرہ چھپائے وہ جو کوئی بھی تھا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جوگیا کو ٹھوکر لگی، وہ گرتے گرتے بچی، پھر تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی۔ اس سے اپنے پیچھے مکروہ ہنسی سنائی دی اور یوں لگا وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا اور یوں لگا دیوار سے ٹکرا گئی ہے، قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی، مگر گرنے سے پہلے کسی نے تھام لیا۔ وہی یہ کیا ہو رہا ہے، اکیلی عورت کو دیکھ کر شیر ہوتے ہو؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ چادر والا الٹے قدموں واپس ہوا اور منٹوں میں غائب ہو گیا۔ تب جوگیا نے اس کی جانب دیکھا جو ابھی تک اسے تھامے ہوئے تھا۔ اندھیرے میں مکمل چہرہ دیکھ لینا ممکن نہیں تھا، مگر اس کا ڈل ڈول اور زرد روشنی میں دکھائی دینے والا سراپا شاندار تھا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر کانپتے بدن کے ساتھ وہ خوف کے شدید اثر میں جواب دینے سے قاصر تھی۔ بولو نا، مجھے جانا ہے، اس نے کچھ جھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ جوگیا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، تب وہ سر ہلا کر بولا، نزدیک ہی ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شانوں سے اپنے بھاری ہاتھ ہٹا کر وہ اپنے راستے پر ہو لیا اور جوگیا اپنے گھر کی جانب بھاگنے لگی۔ جوگیا، او جوگیا، یہ تم ہونا، بڑی جلدی آ گئی۔ کیا اچو کی دکان بند ہو گئی تھی؟ دروازہ کھلنے کی آواز بوا نے سن لی تھی اور اب کمرے ہی سے سوال کیے جا رہی تھی۔ وہ ابھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ دال چاول چولہے کے قریب بنی الماری میں رکھ کر وہ پانی پینے لگی۔ اوسان کچھ بحال ہوئے، سر سے چادر اتار کر چھوٹے کمرے میں لگی کھونٹی پر ڈالی اور پھر بوا کے پاس بڑے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پوچھا تھا اتنی جلدی آ گئی، کیا تایا اچو کی دکان بند تھی؟ میں دال چاول لے آئی ہوں، اس نے دھیرے سے بس اسی قدر کہا، پھر واپس آ کر چولہے کے پاس پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اگر وہ نہ آتا تب کیا ہوتا؟ اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری ہونے لگی۔ روزانہ کتنی ہی لڑکیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اس گلی ہی کی کتنی عورتیں اور لڑکیاں بازار جاتی ہیں، ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر میرا کیا قصور ہے، میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ اس لیے کہ کوئی مضبوط ہاتھ میرے سر پر نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میں لاوارث ہوں۔ آنسو پلکوں کی بھاڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے اور ایک خواہش شدت سے سر اٹھانے لگی۔ ہاتھ، مضبوط ہاتھ جو آثار بن جائے، جو تھام لیں۔ کون تھا وہ؟ کتنا طاقتور، کیسا خوبصورت تھا؟ اس کی آواز میں بہت روب تھا۔ وہ بدمعاش اس کی للکار سن کر ٹھہر نہیں سکا، الٹے قدموں بھاگ گیا تھا۔ جوگیا، او جوگیا، پتیلی میں پانی، نمک اور دار چینی ڈال کر آگ پر رکھ دے، اگر زیرہ ہے تو وہ بھی ڈال دے۔ پانی ابلنے لگے تو پہلے دال ڈال دینا، جب آدھی گل جائے پھر چاول ڈال دینا، اور ہاں وہ جو تو نے 2 ٹماٹر رکھے ہیں انہیں بھی کاٹ لینا۔ بوا کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ فی الحال ہر خیال کو جھٹک ڈالا اور پہلے پلیٹ میں دال ڈالی اور چننے لگی۔ دھیان سے پکانا، نمک کم نہ ہو۔ اری میں تو کہتی ہوں پڑوسن سے تھوڑا گھی مانگ لا، زیادہ مزے کی پک جائے گی۔ بوا خیالوں ہی خیالوں میں یقیناً کھچڑی کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ گھی کوئی مفت کا تھوڑی ملتا ہے، اور بیچاری پڑوسن کی کون سی ملیں چلتی ہیں، اس نے سوچا ضرور، مگر بوا سے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی دال چنتی رہی۔ جوگیا، اے جوگیا، دیکھ تو کیاری میں پودینہ لگا ہے، تھوڑی چٹنی ہی بنا لے، اور سن، مرتبان میں تھوڑا اچار تو ہوگا۔
اچھا بوا، چٹنی بھی بنا لیتی ہوں اور اچار بھی نکال لیتی ہوں۔ اسے آخر بولنا ہی پڑا۔ کھانا تیار کیا، چٹنی اور اچار کے ساتھ بوا کے سامنے رکھا اور خود واپس ہو لی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ اسے جاتے دیکھ کر پکارا۔ میں سونے لگی ہوں۔ کیوں، کھائے گی نہیں کیا؟ نہیں، مختصر کہہ کر قدم پھر بڑھا دیے۔ رک، سن، کھائے بغیر مت سونا، پہلے اتنی کمزور ہے، مجھے تو فکر رہتی ہے تیری۔ ارے چڑیا جتنی خوراک ہے تیری، کسی روز چکرا کر گر پڑے گی۔ آخر وہ دن آتا کیوں نہیں جب چکرا کر گروں اور کبھی اٹھ نہ سکوں؟ کیا بکتی ہے، ادھر آ، کھا لے۔ دیکھ تو ساتھ میں اچار بھی ہے، چٹنی بھی اور ٹماٹر بھی تو نے کاٹ لیے ہیں۔ چل ادھر میرے پاس بیٹھ جا۔ وہ انکار نہیں کر سکی، خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کھچڑی اچھی ہے، تیرے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ وہ تعریف کر رہی تھی مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن سے بس یہی چپک کر رہ گیا تھا، اگر آج وہ نہ آتا پھر میرے ساتھ کیا ہوتا؟ ہر روز کی طرح آج پھر ایک سویر آنگن اتری ہے، مگر پتہ نہیں اس چھوٹے سے گھر میں آ کر سورج کی روشنی کم کیوں پڑ جاتی ہے، گدی گدلی، مٹی مٹی سی۔ دن میں بھی اندھیرا سا رہتا ہے، کاش کبھی کوئی روشن سویر یہاں بھی اترے۔ دو بندوں کا کیا ناشتہ ہونا تھا، منٹوں میں کام نپٹ جاتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرتی، پھر گھر میں جھاڑو لگاتی اور اس کے بعد ناشتہ۔ آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں ڈالی جاتی، اگر دودھ اور پتی گھر میں موجود ہو تو غنیمت، ورنہ پھر پانی کے ساتھ ہی حلق سے اتار لی جاتی۔ اور اسے کبھی اس بات پر خدا سے گلہ بھی نہیں ہوا تھا، گلہ تھا تو یوں بے آسرا بے خانماں ہونے پر۔ کیا تھا جو ابا کو اتنی جلدی اپنے پاس نہ بلاتا؟ کون سی کمی ہو جاتی جو ایک بھائی مجھے بھی عطا کر دیتا؟ یہ خوف، یہ دھڑکا جو میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہے، یہ تو کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، میرے گرد کوئی حفاظتی دیوار بھی نہیں ہے۔ اس گھر کی کچی پکی دیواریں بھلا مجھے تحفظ دے سکتی ہیں؟ نہیں، اگر میں کسی محل میں ہوتی اور محافظ وہاں بھی کوئی نہ ہوتا، تب بھی میں ایسے ہی خوف کے بکل مارے ڈر ڈر کر سانس لیا کرتی۔ آسرا، سہارا، تحفظ، ہائے کاش، ہائے کاش۔ وہ رنگین دھاگے اور کڑھائی کا دوسرا سامان لیے گھر میں اتری، دھوپ میں بیٹھی تھی۔ ٹانکیں بڑھتی جاتی اور سوچ بھی بنتی جاتی۔ کیا اس دنیا میں کوئی اور لڑکی بھی میری طرح اداس ہوگی؟ جو حالات میرے ہیں وہ تو بہت سے لوگوں کے ہوں گے، مگر جیسی سوچیں میری ہیں ایسی تو کسی کی نہیں ہوں گی، اور شاید میری جتنی بزدل لڑکی بھی اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں کوشش تو کرتی ہوں بہادر بن جاؤں، مگر میرا دل ہی بڑا کمزور ہے، میں ہر کسی سے ڈرتی ہوں۔ مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے، میں چھت پر نہیں جاتی۔ آوارہ لڑکے اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے لڑکیاں تاڑتے ہیں، مجھے تو اس بات سے ہی پسینہ آ جاتا ہے، کوئی میرا نام کبھی ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ لے دے، مجھے بدنام کر دے، خدا نہ کرے، خدا کبھی نہ کرے۔ اس نے گھبرا کر فریم رکھ دیا۔ میں بازار جا رہی ہوں، پھر 1-2 محلوں میں بھی چکر لگاؤں گی، دعا کرنا آج مال اچھا بک جائے تاکہ میں گھر میں کچھ راشن ڈال دوں۔ بوا نے اپنی سنائی۔ اس کا جواب میں کچھ بھی کہنا ضروری نہیں تھا۔ پراندے اور ہزار بند ایک بڑے تھیلے میں ڈالے، سر پر شٹل کاک برقع ڈال کر وہ گھر سے نکل گئی۔ جوگیا نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور زنجیر چڑھا دی، پھر آ کر دوبارہ سے فریم اٹھا لیا۔ کتنا اچھا بنا ہے، اگر یہ میں پہنوں کیسا لگے؟ ایک خواہش نے سر اٹھایا، وہ اٹھ کر کمرے میں آئی۔ دیوار پر لگے پرانے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کرتا اپنے ساتھ لگایا۔ ابھی وہ ٹھیک سے اپنا جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کرتا اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر گیا۔ وہ یوں گھبرائی جیسے کسی نے گناہ کرتے ہوئے اسے عین موقع پر پکڑ لیا ہو۔ دستک ایک بار پھر ابھری، جلدی سے کرتا اٹھا کر چارپائی پر رکھا اور دوپٹہ درست کرتی دروازے تک آئی۔ خیال یہی تھا شاید بوا کوئی چیز لے جانا بھول گئی ہے اور واپس پلٹی ہے۔ اسی یقین کے ساتھ دروازہ کھولا، سامنے ایک باری جوسا اور پکے رنگ کی عورت کھڑی تھی۔ یہ بوا نصیبن کا گھر ہے؟ آنے والی نے سوال کیا۔ جواب میں ملنے پر اسے ہاتھ سے پرے کر کے اندر چلی آئی۔ توبہ، کس مشکل سے گھر ملا ہے مجھے، ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ وہ بڑی بے تکلف اسی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں اپنائیت کے بجائے حکم تھا۔ جوگیا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس کی یادداشت میں ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ اسے یہاں چھوڑ کر وہ پانی لے آئی، جب تک وہ اپنا برقع اتار کر مزے سے بیٹھ چکی تھی۔ بہت چھوٹا صحن ہے، بمشکل 3 چارپائیوں کا، اس میں بھی تم لوگوں نے اتنی سبزیاں لگا رکھی ہیں۔ انداز خالص اعتراض کرنے والا تھا۔ جوگیا کو جواب میں کچھ نہیں سوجا، خاموش کھڑی رہی۔ وہ پانی پی رہی تھی۔ جوگیا نے دیکھا اس کا رنگ گہرا، جسم بھاری، مگر نقش بہت اچھے تھے۔ تیکھی ناک اور ہونٹوں کی ساکھ دلکش تھی، البتہ آنکھیں کچھ خاص نہیں تھی، اور ان میں جو رونت و رکھائی تھی اس نے بھی آنکھوں کی دلکشی ختم کر دی تھی۔ اس کی ناک میں سندھی کوکا اور کانوں میں بالیاں تھیں، جن کا ڈیزائن اور چمک دونوں ہی متوجہ کرتی تھی۔ بلاؤ تو بوا کو، کہاں ہیں؟ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ خالی گلاس اسے واپس لیتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ او ہو، کہاں گئی ہے؟ میں تو اسی سے ملنے آئی تھی، وہ دیر سے آئے گی۔ تم کون ہو؟ پہلی بار جوگیا پر توجہ دی۔ میں اس کے رشتے کی بھتیجی ہوں۔ اچھا اچھا، مہمان ہو؟ جوگیا نے جواب نہیں دیا۔ یوں بھی اس نے کون سا سوال کیا تھا
اندازہ لگا کر یقین کے ساتھ کہا تھا۔ چلو آج ملاقات نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں، اب تو ہم نے ساتھ کے محلے میں گھر لے لیا ہے۔ آج تو اس لیے مشکل پڑی کہ مجھے راستے کا اندازہ نہیں تھا، گھر کا بھی پتہ نہیں تھا، میں تو ساتھ کی گلیوں میں چلی گئی تھی، ادھر تلاش کرتی رہی۔ اب تو پتہ چل گیا ہے، میں پھر چکر لگا لوں گی۔ ویسے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں اور بوا، اس نے اب بتا ہی دیا۔ تم یہیں رہتی ہو؟ اس کی حیرت جوگیا کو اچھی نہیں لگی، وہ خاموش رہی۔ تمہارے گھر والے؟ نہیں ہیں، اس نے کہا اور کیاری کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا اچھا، بوا بیچاری کے لیے تو بڑی مصیبت ہوگی، آج کے زمانے میں اپنی بیٹی بھی بوجھ ہے، اور غیر کی بیٹی پالنا بڑا ہی دل گردا ہے بھائی بوا کا۔ اچھا چائے ہی پلا دو، اتنی سردی ہو رہی ہے۔ دودھ نہیں ہے، اس نے بنا کسی شرمندگی کے کہا۔ اس عورت کی موجودگی سے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی یہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے۔ آئے ہائے، میں نے تو سوچا تھا آج بوا کے ساتھ چائے پیوں گی، اس لیے گھر سے چائے پی کر نہیں نکلی۔ یہ گھر بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے، کتنے کمرے ہیں؟ یہیں بیٹھے بیٹھے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ دو۔ جوگیا کی نظر اب بھی پودوں پر تھی۔ دو لگتے تو نہیں، بالکل ہی ڈربے سے ہوں گے، اٹھ کر دیکھتی ہوں۔ چپل پاؤں میں ڈالی اور کمروں کی طرف چل دی۔ اب جوگیا گھبرائی، پتہ نہیں کون عورت ہے، کس ارادے سے آئی ہے، مجھے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ عورت نے پہلے بڑے کمرے کا جائزہ لیا، پھر چھوٹے کمرے میں جھانکا، نظر چارپائی پر پڑے کرتے پر پڑ گئی، اندر جا کر اٹھا لیا۔ کتنی پیاری کڑھائی ہے، کون بنا رہا ہے؟ میں، اس نے بیزاری سے کہا۔ اچھا یہ کام بھی کر لیتی ہو، اب تو میں بھی تم سے سوٹ پر کڑھائی کرواؤں گی، بڑے کپڑے ہیں میرے پاس۔ بادشاہ جب دبئی میں تھا بہت کپڑا بھیجا اس نے، ہر خط میں لکھتا بھابھی سنبھال کر نہ رکھتی رہنا، سلوا لینا، پر میں نے کم ہی سلوائے، زیادہ تو رکھے ہوئے ہیں، اتنے قیمتی ہیں سلوانے کو جی نہیں چاہتا۔ سوچا تھا بادشاہ خوب کمائے گا، میں یہاں اچھی سی کوٹھی بناؤں گی، پھر بیگم صاحبہ بن کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنی کوٹھی میں پھرا کروں گی، مگر افسوس آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بادشاہ کو واپس آنا پڑا۔ اس نے پکا مکان تو بنوا لیا ہے 5 مرلے پر، 2 بڑے کمرے ہیں، ایک باورچی خانہ، بڑا صاف ستھرا گھر ہے، مگر کوٹھی والی بات نہیں ہے۔ تم آنا کبھی ہمارے گھر، رنگین ٹی وی ہے، بادشاہ کہتا ہے اب کیبل بھی لگوائے گا، فریج بھی ہمارے گھر میں ہے، اور ہم نے گیس کا سلنڈر رکھا ہوا ہے، بڑے آرام سے کھانا پکتا ہے۔ آج کل نجو آئی ہوئی ہے، سمجھو میرے تو عیش ہے، سارا کام وہی کرتی ہے۔ جوگیا نے نہیں پوچھا یہ محترمہ نجو کون ہے، اور بادشاہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ وہ تو اس کے جانے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ادھر ادھر سب جائزہ لینے کے بعد نگاہ کیاری کی طرف گئی۔ کیا کیا لگا رکھا ہے؟ دلچسپی سے پوچھا۔ مولی، گاجر، ٹماٹر، مٹر اور شلجم۔ ارے واہ، یہ تو سبزی منڈی ہوئی۔ بڑھ کر ایک پکا ہوا لال ٹماٹر توڑ لیا۔ مولی کہاں ہے؟ اس نے ہرے بھرے چوڑے پتوں کی جانب ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ ایک اچھی سی نکال کر دو۔ اس کے تحکم بھرے انداز کے سامنے انکار کی مجال کہاں تھی۔ بڑھ کر ایک نکال دی، دھو کر اسے تھمائی۔ اے ہے کیا میں ایسے کھاؤں گی؟ کاٹ کر نمک لگا کر دو، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ بیزاری کے عالم میں چھری پلیٹ لینے چلی گئی۔ ٹماٹر اور مولی کھانے کے بعد برقع پہن کر وہ جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی۔ وہ آئے تو بتا دینا، شمع آئی تھی، وہی جو پاک پتن میں ان کے پڑوس میں رہا کرتی تھی۔ اصل میں پاک پتن کی ہوں، اب بھی میرا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے، نجو بھی وہیں رہتی ہے، آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ جو ہی قدم دروازے کے باہر رکھا، جوگیا نے جٹ دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی اور سر جھٹک کر اندر چلی آئی۔ کیسی عورت تھی یہ، مغرور سی باتونی، اور مجھے تو خاصی چالاک بھی لگی، شکر ہے نکلی یہاں سے، اگر جو بوا کے انتظار میں بیٹھ جاتی مصیبت ہی ہو جاتی میرے لیے۔ لوگ بھی کتنے تیز اور نڈر ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ویسے اچھے رہتے ہیں ایسے لوگ، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ وہ پھر اپنی سوچوں میں گرنے لگی۔ آج بوا 3-4 بجے سے پہلے کیا ہی لوٹتی، اسے ہانڈی پکانے کی جلدی نہیں تھی۔ دیر تک بیٹھی کرتا کاٹتی رہی، جب دھوپ سین کو چھوڑ کر دیوار سے لپٹنے لگی تب وہ کرتا ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج پھر یہی سبزی پکے گی، 2 روز پہلے گاجریں پکائی تھی، پھر شلجم، آج گاجر مولی شلجم پکا لیتی ہوں، ٹماٹر بھی 2-3 ڈال دوں گی، ذائقہ اچھا ہو جائے گا، گھی بھی ختم ہے، چلو خیر گھی اتنا ضروری بھی نہیں۔ وہ کیاری کے پاس آ بیٹھی سبزی نکالنے لگی۔ سبزی پکا کر آٹا گوندا تھا جب بوا چلی آئی، گھی کا 1 کلو والا پیکٹ اور اس کے علاوہ ایک شاپر میں چنے اور ماش کی دال اور چائے کی پتی۔ آج تو بہت سودا لے آئی۔ ہاں آج کا دن اچھا رہا، 3 پراندے ایک بیگم نے خرید لیے، وہ بھی 100 روپے میں۔ اچھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں آج میں کوٹھیوں والے علاقوں میں چلی گئی تھی، ایسے گھروں میں دروازوں پر کھڑے چوکیدار گھسنے ہی نہیں دیتے، مگر اس گھر میں کوئی شادی ہو رہی تھی، بس میں اندر چلی گئی، مانو قسمت بن گئی۔ میں تھک گئی تھی اس لیے زیادہ راشن نہیں لائی، اب تم تایا اچو کی دکان پر جا کر سودا بھی لے آنا، اور ہمارے اس کو 50 روپے بھی دے دینے والے رہتے ہیں، وہ بھی دے آنا۔ نہ نہ بوا، میری تو ٹانگ میں بہت درد ہے، میں نہیں جا سکوں گی، تم خود ہی لے آنا جا کر۔ ہے نخرے مت کیا کر، ٹانگ میں درد ہے، کوئی ٹانگ کٹ تھوڑا گئی ہے جو تجھ سے چلا نہیں جاتا۔ وہ بولتی رہی، یہ روٹی پکاتے ہوئے چپ چاپ سنتی رہی اور سوچتی رہی اب میں بوا کو کیسے بتاؤں، کل ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا تھا،
اگر وہ نہ آتا تو وہ خیالوں میں ایک دم سے وہی پرچھائی اتر آئی۔ میں نے اسے بلب کی بہت ہی کمزور روشنی میں دیکھا تھا، مگر پھر بھی مجھے پورا یقین ہے اگر وہ کبھی سامنے آیا میں ضرور اسے پہچان لوں گی۔ جوگیا ہانڈی میں تھوڑا گھی گرم کر کے ڈال دینا۔ سبزی میں گھی اچھا لگتا ہے، گھی تو دال اور گوشت میں بھی اچھا لگتا ہے، مگر ہمارے نصیب کبھی کبھی تو اچھا کھانے کو ملتا ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر بوا نے موضوع بدل دیا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی کہ وہ کم ہی جواب میں ہوں ہاں کیا کرتی تھی۔ ہاں بوا کی فرمائش پوری ضرور کر دیا کرتی تھی۔ روٹی پکا کر ہانڈی میں گرم گھی ڈال کر بھاجی پلیٹ میں نکالی اور بوا کے پاس کمرے میں لے آئی۔ روٹی کھانے سے پہلے پانی لے کر آ۔ 1000 مرتبہ تجھے سمجھایا ہے، مگر پتہ نہیں تو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے۔ پانی تو روٹی کھا کر پینا ہوتا ہے بوا، پھر سب سے پہلے پانی کیوں؟ اچھا بحث نہ کر، پانی لا کر رکھ، پھر آ کر روٹی کھانے بیٹھ جا۔ وہ 2 گلاسوں میں پانی لے آئی، تب تک بوا روٹی کھانا شروع کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے کل ہم گوشت پکا لیں۔ ہاں بوا، کتنے ہی دن تو ہو گئے۔ وہ بھی خوش ہوئی۔ رب کا شکر کرنا سیکھ، اتنے دن سے گوشت نہیں پکایا مگر بھوکے بھی تو نہیں رہے، کھانے کو تو ملتا ہی رہا ہے نا۔ اس کی مہربانی سے رات کو بھی کھا کر سوئے ہیں، صبح بھی کھایا ہے۔ ہاں یاد آیا بوا، آج کوئی شمع آئی تھی۔ شمع؟ کون شمع؟ کہہ رہی تھی پاک پتن میں تمہارے ہمسائے میں رہتی تھی۔ او اچھا یاد آیا، فیضو درزی کی بیٹی۔ بیچارہ فیضو ٹانگوں سے معذور تھا، بس گھر پر بیٹھ کر کپڑے سیا کرتا تھا، کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں۔ جب کام نہیں ملتا تھا ان کے گھر روٹی بھی نہیں پکتی تھی۔ یہ شمع بڑی تیز لڑکی تھی، یہ خوشبو سونگھتی ایسے گھر پہنچ جایا کرتی تھی جہاں اچھا کھانا پکا ہوتا تھا، اور جب تک کھانا مل نہیں جاتا تھا ہلتی نہیں تھی۔ رنگ تو پکا تھا پر نقش اچھے تھے، اور تھی بھی بے باک۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں ماضی میں پہنچ چکی تھی، مگر اس کی بے باکی کی داستان سنانے سے پہلے ہی حال میں لوٹ آئی اور بولی، کیا کہتی تھی شمع؟ اور وہ یہاں آ کیسے گئی؟ تم سے ملنے آئی تھی، تم ملی نہیں، کہہ رہی تھی یہاں قریب ہی دوسرے محلے میں 5 مرلے کا پکا مکان بنایا ہے، اب آتی جاتی رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، 5 مرلے کا پکا مکان بنایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی شادی کسی اچھے گھر میں ہوئی ہے۔ پتہ نہیں 2 نام لے رہی تھی، بادشاہ اور نجو۔ نجو تو اس کی چھوٹی بہن ہے، پر یہ بادشاہ؟ بوا نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بادشاہ کو میں نہیں جانتی، شاید اس کے گھر والے کا نام ہوگا۔ تو بتا تیرا وہ کرتا کب تک مکمل ہوگا؟ جوگیا تو کام میں بہت سست ہے۔ بس بوا، 1-2 روز میں پورا کر ہی لوں گی، صبح میں شیشے اور موتی بھی لے آؤں گی، پراندے بنانے کا کام بھی شروع کر دینا۔ ادھر پھر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں جو اطاعت تھی بوا ایسے سمجھتی تھی۔ روٹی کھا کر بوا سودا لینے چلی گئی، اور وہ برتن دھو کر چولہے کے قریب بنی چھوٹی سی الماری میں رکھنے کے بعد بستر میں آ لیٹی۔ اسے پتہ نہیں چلا کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آندھی اٹھی، پھر بادل گرجا، بجلی تڑپنے لگی، اور وہ اکیلی تھی۔ کوئی ہے، کوئی ہے۔ آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ بچاؤ مجھے، مجھے تھام لو۔ اور پھر کسی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے ان ہاتھوں کو دیکھا، مضبوط، پناہ دینے والے، صاف ستھرے مردانہ ہاتھ۔ وہ ان ہاتھوں کو دیکھے گئی اور سکون اس کے رگوں پے میں اترتا چلا گیا۔ جوگیا، وہ جوگیا۔ ساتھ ہی تیز دستک پر نیند ٹوٹ گئی۔ یقیناً بوا سودا لے کر آ گئی تھی۔ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہی تھی۔ دوپٹہ جلدی سے اوڑھ کر وہ نیند کے اثر میں گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی۔ زنجیر گرائی۔ بوا غصے میں بھری ہوئی سامنے تھی۔ کیا زہر کھا کر سو رہی تھی؟ دروازہ پیٹ پیٹ کر ہاتھ ٹوٹ گئے، پکار پکار کر حلق خشک ہو گیا۔ ذرا آنکھ لگ گئی تھی بوا، اس نے بمشکل کہا تھا۔ یہ تو پیلی پھٹک کیوں ہو رہی ہے؟ بوا نے اب جا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت برا خواب دیکھا ہے بوا، میں تو خوف سے کانپ رہی ہوں۔ ہائے ہائے، ایک تو میں تیری بزدلی سے بڑی تنگ ہوں، پتہ بھی کھڑک جائے تیرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں تیرا گزارا کیسے ہوگا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے جوگیا، یہاں تو دل کھڑا کر کے چلنا پڑتا ہے، نہیں تو دنیا پیروں تلے رون دیتی ہے۔ بوا بڑا ہی برا خواب تھا، آندھی طوفان، پتہ نہیں تعبیر کیا ہوگی۔ چھوڑو دفع کر، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ، میں دال چاول کے ساتھ ساتھ گرم گرم مونگ پھلی اور ریوڑیاں لائی ہوں، میرے بستر پر آجا، مل کر کھائیں گے۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ اس کا دل رکھنے کو جوگیا کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ بوا نے تھیلے سے مونگ پھلی اور ریوڑیاں نکالی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ خواہ مخواہ پریشانیاں نہ پالا کر، کچھ نہیں ہوتے یہ خواب، بس ایسے ہی تو تھکی ہوئی تھی اسی لیے برا دیکھ لیا۔ وہ بوا کو بتا نہیں سکی تھی وہ 2 مضبوط توانا مردانہ ہاتھ جنہوں نے اسے خواب میں تھاما تھا، ان کی گرمی اور گرفت کی سختی وہ جاگتے میں بھی اپنی باہوں پر محسوس کر رہی تھی۔ جتنی دیر وہ بوا کے پاس بیٹھی رہی، بار بار اپنے بازوؤں کی طرف دیکھتی رہی۔ بظاہر وہ بوا کو سن رہی تھی، مگر دھیان اپنے خواب کی طرف تھا۔ رات بستر پر لیٹی وہ بار بار سوچ رہی تھی، اور اس کی آنکھ نم تھی۔ صبح شمع پھر چلی آئی، بوا گھر پر تھی۔ جوگیا چولہے کے پاس بیٹھی مٹر گوشت پکانے کے لیے مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ شمع، یہ تو ہے؟ بوا کے انداز میں حیرت تھی۔ کیوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو بوا؟
वो बुरके के बटन खोलते हुए पूछ रही थी। लगता है रब ने बड़ा करम किया है, तुझे अच्छा साथी मिला है, खुशहाल लग रही है। हक हाँ बुआ, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। इस तरह आँख क्यों भरी है? खैर तो है ना शमो? बस बुआ, खैर है भी और नहीं भी। छोड़ इन बातों को, अपनी सुना, तेरा क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? शुक्र है अल्लाह का। तू बता, मेरा घर कैसे ढूंढ निकाला? ये तो मैं जानती थी तू बस्ती खुदादाद में रहती है, अब करीबी मकान बनाया, तेरा ख्याल आया, एक दो औरतों से जिक्र किया और पता मिल गया। ये बता, चाय मिल जाएगी? कल तो तेरी इस लड़की ने चाय पिलाए बगैर ही टरखा दिया था। इसका कसूर नहीं है शमो, हम मेहनत मजदूरी करने वाले, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं। घर में ना दूध था ना पत्ती, आज खुदा के फजल से सब कुछ मौजूद है। चाय भी पिलाऊंगी और रोटी भी खिलाकर भेजूंगी। ये बता, कितने बच्चे हैं तेरे? शादी को 10 साल हो गए मगर बच्चा कोई नहीं, कोई दर्द नहीं छोड़ा। कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मानी, मगर रब को तरस नहीं आता, अभी तक गोद खाली है। अल्लाह तुझ पर रहम करे, तेरी मुराद पूरी करे। ये बता, मियाँ तो तंग नहीं करता? इसकी तरफ से कोई दबाव तो नहीं है? अरे नहीं, वो अल्लाह मियाँ की गाय है, मेरे आगे बोल नहीं सकता। बस जो मैं कहूँ इसे पत्थर पर लकीर समझता है। चलो अच्छा है, इस तरफ से तेरा दिल सुकून में है, अपना बंदा बस में हो, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है शमो? इसने हाँ या ना में इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। छोटे से बावर्ची खाने की तरफ देखकर बोली, लड़की, चाय में दूध ज़्यादा डालना और चीनी भी तेज़ रखना। इसका नाम जोगिया है, बुआ ने बताया, मगर इसने जैसे सुना ही नहीं। बोली, तुम्हारी अपनी भी तो एक बेटी थी, वो कहाँ होती है? ब्याह कर दिया मैंने उसका, बड़ा अच्छा घर वाला मिला है इसे। पैसा तो ज़्यादा नहीं, मगर प्यार बहुत है इसके पास मेरी बेटी के लिए। बस जोगिया का कहीं घर बस जाए, फिर मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। तुम भी कोशिश करना, नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर बताना। बड़ी सीधी सादी खिदमत करने वाली लड़की है, जुबान रखते हुए भी गूंगी ही है। आजकल के लड़के फिल्में देख देख कर शौक नाज नखरे दिखाने वाली बीवी मांगते हैं। दुनिया का चलन ही बिगड़ गया। कभी भला शौक नखरे दिखाने वालियों को भी कोई पसंद किया करता था। इतने में जोगिया चाय ले आई। शमा ने सर से पांव तक इसे बगौर देखा, फिर बोली, क्या पकाने लगी हो? मटर गोश्त, इसने धीरे से जवाब दिया। सुनकर शमा को अभी से भूख लगने लगी। बोली, जल्दी पका लो, आज मैंने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया। जोगिया, थोड़े चावल भी बना लो, बुआ ने मशवरा दिया। इसने यहीं बैठे बैठे बस इस बात में सर हिला दिया। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बुआ, अब आऊँगी तो नज्जो को साथ लेकर आऊँगी। हाँ हाँ ज़रूर, मैंने तो जब देखा था नज्जो छोटी सी थी, मुझे इसकी सूरत शक्ल भी याद नहीं। देखोगी हैरान रह जाओगी, बड़ी प्यारी निकली है हमारी नज्जो। मियाँ क्या करता है तुम्हारा? बुआ, तुम आना, मेरे मियाँ से भी मुलाकात हो जाएगी और देवर से भी। ये बादशाह कौन है? अचानक बुआ को याद आया, जोगिया ने बताया था। शमो बादशाह और नजो का जिक्र करती रही थी। बादशाह देवर है मेरा, नाम तो इसका अब्बास है, मगर प्यार से बासा या बादशाह और बादशाह कहते हैं। इस रोज़ शम्मो बहुत देर तक बैठी, खाना भी खाया, 2 बार चाय भी पी। जोगिया को ये औरत कुछ अच्छी नहीं लगी। इसका जी यही चाह रहा था वो जल्दी से चली जाए। जब इसने बुआ से जाने की इजाज़त मांगी, सुख का सांस जोगिया ने लिया। अगले रोज़ बुआ शम्मो के यहाँ जाने को तैयार थी। एक बार फेरी अच्छी लग गई, आज काम से छुट्टी का इरादा था। अभी कल तो वो होकर गई है। इसे बुआ का फैसला पसंद नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, वो कोई गैर तो नहीं है। मैं जाऊंगी, वो बच्ची खुश हो जाएगी। मेरे अलावा अब इसका कोई बुजुर्ग है भी कहाँ? जोगिया फिर कुछ नहीं बोली। तुम क्या जानो, जब औरत की शादी हो जाती है फिर मैका कितना अपना अपना सा लगता है। कहते हैं मैके की गली का तो कुत्ता भी प्यारा हुआ करता है। वो इसे कायल करने को बोले जा रही थी, जबकि जोगिया ने तो यूं ही एक बात कह दी थी। किसी का इरादा बदलना इसके बस की बात थोड़ी थी, वो तो बस अतात के लिए पैदा हुई थी। बुआ की वापसी 1 घंटे के बाद ही हो गई, जबकि इसका तो ख्याल था वो शमा बीबी कल इतनी खातिर खिदमत करवा कर गई है, आज बुआ को भी खाना वगैरह खिलाकर ही भेजेगी। बड़ा ही अच्छा घर है शमो का, बड़े बड़े पक्के कमरे और फर्नीचर भी बड़ा खूबसूरत। मगर मुझे हैरत हुई, हर शय पर धूल मिट्टी, सैन में काटी गई सब्जी के छिलके, कमरों में मैली चादर, उड़े हुए तकिए का गिलाफ। वहाँ जाकर तो यूं लगा जैसे कोई औरत इधर रहती ही नहीं। हालांकि घर में 2-2 औरतें थीं। शमो तो जब मैं गई फेरी वाले से मसाले वाले नमकीन लड्डू खरीद रही थी, और इसकी बहन नज्जो ऐसे कपड़े पहने बैठी थी, मैं तो समझी घर बार वाली है, नई नई ब्याही है। इन्होंने तुम्हें खाने का नहीं पूछा बुआ? खाने का क्या पूछती, बता रही थी शाम को 5 बजे रोटी डालते हैं, वही दोपहर का खाना और वही रात का। सच पूछो तो मुझे इन दोनों औरतों की हालत देखकर बड़ा अफसोस हुआ। शमो का मियाँ भी देखा मैंने, एक टांग में कुछ लंग है। कह रही थी थोड़ा बहुत कमा लेता है, ये घर इसके देवर ने बनवाया है, वो कई साल दुबई में लगा कर आया है। जोगिया को शमो और इसके ख़ानदान से रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बुआ की आदत थी, जहाँ से भी आती छोटी बड़ी हर बात इसे ज़रूर बताती, और वो भी दिलचस्पी होने या ना होने के बावजूद सब सुने जाती। इस घर में 2 नफूस थे, मगर दरो दीवार ने आवाज़ तो बस बुआ ही की सुनी होगी। गनीमत था कि बुआ को बोलने की आदत थी, वरना यहाँ कैसी तन्हाई, कितनी उदासी उगाती, दरो दीवार वहशत ज़दा दिखाई देने लगते।
دن اپنی اسی رفتار اور اسی انداز میں گزر رہے تھے، مگر جوگیا کے اندر خوف کی جو فصل ان چند دنوں میں جوان ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ ایک تو وہ واقعہ اور اس پر ڈراؤنا خواب، وہ تو اور بھی بےعقل ہو گئی تھی۔ بوا کی کیاری میں گاجر اور شلجم خاصی مقدار میں لگے تو وہ شموں کے گھر دینے چل دی۔ جوگیا کو اختلاف تھا، بھلا پیسے والے لوگوں کو کیا قدر ہوگی، یہی کہیں گے یہ سبزی تو چند روپے میں بازار میں مل جاتی ہے، مگر اس نے بوا کو منع نہیں کیا۔ وہ سر پر برقع رکھ کر سبزی کا تھیلا اٹھائے گھر سے نکل گئی، اور وہ بھی شلجم لے کر بیٹھ گئی کہ آج یہی پکانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اتنی ساری گاجریں بھی ہیں، جی چاہتا ہے حلوہ بناؤں، مگر دودھ اور چینی کہاں سے آئے گا۔ ہانڈی بنائی، آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی کہ بوا کی واپسی ہو گئی۔ آج بھی جلدی آ گئی بوا، کیا کہا انہوں نے تمہاری سبزی دیکھ کر؟ کیا کہنا تھا؟ بولی شلجم تو چلو پک ہی جائیں گے، مگر یہ گاجریں اگر بادشاہ نے دیکھ لیں، حلوے کی فرمائش کر کے ہمیں مشکل میں ڈال دے گا۔ یہ کہا اور اسی وقت گاجریں دیوار سے ہی پڑوسن کو پکڑا دیں۔ چلو شکر ہے شلجم تو رکھ لیے۔ وہ مسکرائی، بوا بھی ہنس پڑی، پھر بولی اندر الماری میں کچھ پیسے رکھے ہیں، وہ لے اور جا کر دودھ اور 1 پاؤ چینی لے آ، آج میرا بھی گاجر کا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ خیال تو اچھا ہے بوا، حلوے کے شوق میں وہ جھٹ باہر جانے کو تیار ہو گئی۔ پہلے 1 پاؤ چینی لی، پھر گوالے کے تھڑے کے پاس چلی آئی۔ 1 کلو دودھ دینا سلامے، اس کے پیچھے آ کر کسی نے گوالے سے کہا۔ وہ سمٹ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ آؤ بادشاہ، کل کہاں غائب تھے؟ گوالے نے اسے بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ شموں کا دیور ہے۔ اس نے ذرا آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، جو اب کچھ فاصلے پر مگر اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے، وہی جس نے اس روز بچا لیا تھا، جو میرے لیے فرشتہ بن کر بڑے وقت پر آیا تھا۔ چادر میں منہ چھپائے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی اس قدر توجہ نے بادشاہ کو بھی ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے دیکھا، اس نے نظر جھکا لی۔ وہ یقیناً اسے پہچانا نہیں تھا۔ دودھ لیا اور چلا گیا۔ یہ تو اتنا اچھا ہے، اسے شموں کا دیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ دودھ لے کر گھر آئی، بوا بیٹھی گاجریں کش کر رہی تھی۔ بوا تم نے شموں کا دیور بادشاہ دیکھا ہے؟ بس بے ساختہ بلا سوچے سمجھے وہ جاتے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، 2 بار میں ان کے گھر گئی مگر اسے نہیں دیکھا۔ سنا ایک کام دھندا کرتا ہے، شام کو ہی گھر آتا ہے، اور نجو یہ بھی بتاتی تھی موڈ والا ہے، کبھی تو سارا سارا دن گھر رہتا ہے۔ پر تجھے اچانک شموں کا دیور کیوں یاد آنے لگا؟ وہ جب میں دودھ لینے گئی وہ بھی وہاں آیا تھا۔ مجھے بھلا کہاں پہچان ہے اس کی؟ وہ تو گوالے نے بادشاہ کہہ کر کسی کو بلایا، مجھے یاد آیا شموں کے دیور کا نام بادشاہ ہے، بس اسی لیے میں نے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ گاجریں ذرا سا پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دے، چینی بھی ساتھ ہی ڈال دینا۔ بوا حلوہ بن جائے تھوڑا شمو خالہ کے گھر بھی دے آنا۔ اسے یاد آ گیا تھا بادشاہ حلوے کا شوقین ہے، گھر کی عورتیں کامچور، اسی لیے اس کے آنے سے پہلے گاجریں پڑوس میں بھجوا دی تھی۔ یہ رہنے دے، کامچور ہیں دونوں، اگر انہیں اتنا ہی پسند ہوتا حلوہ تو خود بنا لیتی۔ اب وہ کیسے کہتی؟ میں تو اپنے محسن کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ کیسے بتاتی کتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے؟ وہ مرد ہے، صرف نام کا مرد نہیں بلکہ واقعی مرد ہے۔ ایسے مرد کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حلوہ پک کر تیار ہوا اور اسے کھاتے ہوئے کئی بار جوگیا کو بادشاہ کا خیال آیا، اور یہ جان لینے کے بعد وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یوں بھی بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ اگلے روز سویرے ہی سویرے، ابھی وہ ناشتے کے بعد باورچی خانے کی صفائی سے فارغ ہوئی تھی کہ شمو آ پہنچی۔ ساتھ میں ایک لڑکی تھی، صورت شمو سے بہت ملتی تھی، پہچاننے میں دیر نہیں لگی، یہی اس کی بہن نجو ہو سکتی ہے۔ آؤ آؤ نجو، رک کیوں گئی؟ شمع بے تکلفانہ انداز میں آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ جوگیا نے کام چھوڑ کر سواگت کیا۔ اسے دیکھ کر شمع نے پیچھے آتی نجو کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں کچھ کہا، جواب بھی اسی طرح دیا گیا۔ جوگیا سمجھ نہیں سکی۔ بوا تو گھر پر ہے نا؟ ہاں وہ کمرے میں ہے، ابھی کچھ دیر بعد سامان لے کر باہر جائے گی۔ ہم جانے دیں تو جائے گی نا؟ نجو نے ہنس کر کہا۔ شمو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی کمرے میں گھس گئیں۔ وہ دوبارہ اپنا کام مکمل کرنے چلی آئی۔ دونوں کچھ ہی دیر بیٹھی، بوا کے روکنے کے باوجود۔ ہمیں ابھی بازار بھی جانا ہے کہہ کر چلی گئیں۔ آج بہن کو بھی لے آئی۔ سچ پوچھو تو مجھے نجو کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ وہ جوان لڑکا ہے اور یہ بھی جوان، مگر کچھ خیال نہیں۔ مجھے حیرت ہے شمو بھی منع نہیں کرتی۔ کیا ہوا بوا؟ اس نے پوچھا تو وہ جو خود سے مخاطب تھی چونکی اور بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا کر اپنا کام کر۔ کیا نجو اچھی لڑکی نہیں ہے؟ یہ اچھی بری کیا ہوتا ہے؟ خبردار جو تو ان باتوں میں پڑی، جا کر اپنا کام کر، بوا نے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ لگتا تھا شمو کو سارے علاقے میں بس ایک ہی گھر پسند آیا ہے۔ اب تو ساتھ ساتھ نجو بھی آنے لگی، مگر نہ انہوں نے جوگیا سے بات کرنے کی ضرورت سمجھی، نہ ہی جوگیا نے انہیں کبھی بلایا۔ موسم سرد سے سردتر ہو رہا تھا اور بوا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اب اس کے لیے پراندے اور ضرورت کی دوسری چھوٹی موٹی اشیاء فروخت کرنے کے لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ دن کس طرح گزریں گے؟ پیسے کے بغیر کون راشن دے گا؟ دوسرے بہت سے خوف میں ایک نئے خوف کا اضافہ۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ دن میں کئی بار وہ یہ سوال خود سے کیا کرتی تھی۔ جوگیا جا اچھو سے کہہ تھوڑی دال اور آٹا ادھار دے دے، ہم جلد ہی پیسے دے دیں گے۔ بوا ابھی 1 روز کا آٹا ہے، شاید تب تک کوئی انتظام ہو جائے۔
وہ جانتی تھی ادھار مانگنے پر اچھو کتنی باتیں سناتا ہے، اسی لیے کل پر ٹال گئی تھی۔ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ میں تیری خاطر یہاں پر پڑی ہوں، تیرا کوئی بندوبست ہو جائے چلی جاؤں اپنی بیٹی کے پاس۔ میرا داماد مجھے تو قبول کر لے گا مگر تجھے رکھنے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے جوگیا، بڑی ہی ظالم ہے، کسی پر ترس نہیں کھاتی۔ دعا کیا کر میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تیرا کوئی ٹھکانہ ہو جائے۔ بوا میرا دل بڑا کمزور ہے، ایسی باتیں نہ کیا کر۔ وہ تو رونے ہی لگی۔ اپنے دل کو مضبوط کر لے جوگیا، اکیلی عورت کے لیے یہ دنیا یوں سمجھو دہکتے انگارے کی طرح ہے۔ دھان سبھی تیز کیے بیٹھے ہیں، ہاتھ تھامنے والا، پار لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ شمو بھی پہلے تو روز ہی چکر لگا لیتی تھی، اب دن گزر گئے آئی نہیں۔ تو جا کر پتہ تو کر اس کا۔ بوا مجھے اس کے گھر کا کہاں پتہ ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں تجھے لے جاؤں گی، گھر دکھا دوں گی اس کا۔ بوا ٹھیک ہونے کے بجائے زیادہ ہی بیمار پڑ گئی اور انہی دنوں شمو نے بھی چکر لگا لیا۔ بات ایسی کی کہ بوا کو لگا سارا بخار رفو چکر ہو گیا ہے اور اب وہ اس قابل ہے خوشی سے ناچ سکے گا سکے۔ جوگیا اتنی نصیب والی ہوگی کہاں سوچا تھا، وہ تو بس کہیں سے یہ بات سننے کی منتظر تھی کہ اس یتیم لڑکی کا ہاتھ ہمیں تھما دو۔ سوچا تھا ہاتھ مانگنے والا جیسا بھی ہوا جو بھی ہوا بس تھما دے گی اور آگے پھر جوگیا کا نصیب ہوگا۔ پھر اب جو شمو نے اپنے دیور بادشاہ کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تو یقین ہو گیا خدا سب کا مالک ہے، وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر بوا کیا کہتی ہو؟ جواب میں اندازہ تو بوا کے چہرے سے ہو رہا تھا مگر وہ زبان سے اقرار ضروری سمجھتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تیرا شکریہ کس منہ سے ادا کروں، تو نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ بادشاہ تو ایسا لڑکا ہے جس کے لیے کوئی عقل کا اندھا ہی انکار کر سکتا ہے۔ پھر میں ہاں سمجھوں؟ میری طرف سے پکی ہاں ہے، مگر ایک بات بتا دوں، لڑکی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس نے لڑکی دی اس نے سب کچھ دے دیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا تو پھر اس در پر کیوں آتے؟ تم لوگوں نے بادشاہ سے تو پوچھ لیا، اسے کوئی اعتراض نہ ہو؟ بوا کو خوشی کے ساتھ ساتھ وہم بھی ستا رہے تھے۔ بادشاہ بھائی ہے میرا، اس نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑا ہوا ہے، تم بس لڑکی رخصت کرو اور اپنی بیٹی کے گھر جا کر زندگی کے باقی دن سکھ سے کاٹو۔ دیکھو شمو، میرے ہاتھ خالی ہیں، میں جوگیا کو کچھ بھی نہیں دے سکوں گی۔ ہم نے کچھ مانگا ہی کب ہے؟ دونوں ہنسنے لگی۔ یہاں رسمی انداز میں سوچ و بچار کے لیے وقت نہیں مانگا گیا۔ بوا تو کسی بھی طرح کی سوالی کو لوٹانے کے حق میں نہ تھی۔ یہ جوگیا کی قسمت کہ بادشاہ کا پیغام اس کے لیے آ گیا۔ ایک ہفتے بعد کی تاریخ رخصتی کے لیے دے دی گئی اور بوا نے کہا تجھے رخصت کر کے میں بھی بیٹی کے گھر جانے کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ جو گھر میں 2 بستر اور 4 برتن ہیں یہ تو اپنے ساتھ لے جانا۔ بوا پھر کب آؤ گی؟ جدائی کے احساس سے جوگیا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر زندگی رہی کبھی نہ کبھی مل ہی جائیں گے، تو بادشاہ کو ساتھ لے کر مجھ سے ملنے اوکاڑا آ جانا۔ بادشاہ کے ذکر پر وہ شرمائی اور بوا ہنس پڑی۔ کیسی اچھی قسمت ہے جوگیا، میں نے کہاں سوچا تھا رب نے تیرا اتنا اچھا جوڑ بنایا ہوگا۔ بس وہ اوپر والا ہے، بے نیاز ہے، جب دینے پر آتا ہے ایسے ہی جھولی بھر دیتا ہے۔ ایک ہفتے بعد بارات تھی اور ان 7 دنوں میں جوگیا جاگتے میں بھی خواب بنتی رہی۔ بوا نے آس پڑوس میں کہلا دیا تھا، لڑکیاں شام کو شادی بیاہ کے گیت گانے آ جاتی۔ ہمسائی نے کہیں سے ڈھولکی کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ شادی کے روز مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے 2 گھروں میں انتظام ہوا۔ عورتوں کو بوا کے یہاں بٹھایا گیا، مرد ساتھ کے گھر میں بیٹھے۔ چائے اور جلیبیوں سے توازے کی گئی۔ جوگیا کے لیے بری میں لال جوڑا آیا۔ کل 5 جوڑے تھے، صرف یہی ایک گوٹے کا کام والا تھا، باقی بالکل سادہ سے، اور ایک ہی سینڈل جو اسے آج پہننا تھی۔ زیور کے نام پر چاندی کا ایک سیٹ اور سونے کا ٹیکا۔ شمو اور نجو دونوں ہی بڑی سج دھج کے ساتھ آئیں۔ بری دیکھنے کے بعد سب نے ان کی سج دھج کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ لگتا ہے دیور کا سارا پیسہ یہی کھاتی ہیں، اپنا میاں تو کچھ زیادہ کماتا نہیں، اس کے دیور کا رکشہ چلتا ہے اور خود بھی وہ گھر میں کم ہی بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، سنا ہے کسی تماشا گاہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ عورتیں چھپ کے باتیں کرتی رہیں یہاں تک کہ رخصتی کا وقت آ گیا۔ جوگیا بوا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنسو بوا کی آنکھ میں بھی تھے مگر وہ مطمئن بھی بہت تھی۔ اسے آج شام ہی مالک مکان کو چابی پکڑانے کے بعد اوکاڑا کے لیے بس پکڑنی تھی۔ بس جوگیا سے یہ اس کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد یا قسمت یا نصیب۔ اے جوگیا، اپنے دولہے پر بھی ایک نظر ڈال لے، بڑا سج رہا ہے۔ کسی عورت نے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ روتے روتے شرما گئی۔ رکشے میں بٹھا کر اسے عباس عرف بادشاہ کے گھر لایا گیا، ساتھ میں بھابھی شمو بیٹھی۔ باقی باراتی کیسے گھر پہنچے اسے علم نہیں ہو سکا۔ جس گھر میں اسے لایا گیا وہاں شادی والے گھر کا گمان تک نہیں ہوتا تھا۔ آنگن میں دنوں پہلے جھاڑو دی گئی ہوگی اور یہاں بندی بکری نے صفائی کے معیار کو اور بھی بڑھایا ہوا تھا۔ جس کمرے میں اسے لا کر بٹھایا گیا وہاں بچھے پلنگ پر جو چادر تھی وہ بھی میلی دکھائی دیتی تھی۔ تم تو ساتھ کچھ لائی نہیں، ہمارا ہی پلنگ استعمال کرو۔ انداز کا روکھا پن اور یہ لفظ جوگیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خوف نے اس کے سارے بدن میں پنجے گاڑ دیے۔ میں اب غیروں میں آئی ہوں، کڑی دھوپ میں بے سائبان ہوئی ہوں۔ جی چاہا رونے لگے مگر مجبوری تھی، اب وہ رو نہیں سکتی تھی۔ اسے بٹھا کر شمو باہر چلی گئی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی، یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ لے بادشاہ آ گئی ہے تیری گھر کی مالکن،
مگر سن، ہمیں نہ بھول جانا، یاد رکھنا تیرے سوا میرا ہے بھی کون۔ یقیناً یہ آواز شمو کی تھی۔ اس وقت اس کے لہجے میں کتنی بے چارگی اور کیسا دکھ تھا۔ جواب میں بادشاہ نے کہا تھا، گھر والی تو ہے، تو ہی رہے گی، اور تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ پھر جو کچھ کہا گیا وہ سرگوشیوں میں تھا، کھلے روشن دان سے الفاظ اب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً وہ دونوں ساتھ کے کمرے میں موجود تھے۔ اس گھر میں زیادہ چہل پہل نہیں تھی، لگتا تھا آس پڑوس والوں کو بلایا ہی نہیں گیا، بس گلی کے بچے اور لڑکیاں تھیں جو دلہن دیکھنے کے شوق میں چلی آئی تھیں۔ دلہن دیکھتی، پسندیدگی کا اظہار کرتی اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتی۔ بیٹھے بیٹھے کتنی دیر گزر گئی، لڑکیاں اور بچے بھی اب نہیں آ رہے تھے، لگتا تھا رات خاصی بیت چکی ہے، ایسے بھوک بھی لگی تھی، بیٹھے بیٹھے کمر بھی اکڑ گئی تھی، جی چاہا بس اب لیٹ جائے اور سو جائے، مگر بھوک میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ یوں لگتا ہے بھول ہی گئے ہیں کوئی دلہن بھی اس گھر میں اتری ہے۔ باہر کچھ آہٹ ابھری، وہ جو تکیے سے کمر ٹکانے لگی تھی پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ آنے والے نجو شمو اور شمو کا گھر والا فیضو تھا۔ شمو نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ الٹایا۔ یہ تو اچھی خاصی ہے۔ فیضو نے اس کے اچھا خاصا ہونے پر اعتراض کیا۔ بس صورت کے لحاظ سے معاملہ خراب ہے، باقی سب ٹھیک ہے، شمو نے بتایا۔ ارے نیک بخت، تجھے نہیں پتا یہ مرد کا دل بڑا حرامی ہوا کرتا ہے، صورت پر ہی تو پھسلتا ہے۔ ہمارا بادشاہ ایسا نہیں، تم مجھے پاگل کی پتر سمجھتے ہو، مگر میں ہوں بڑی عقل والی، جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ان کی کوئی بات جوگیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا وہ جان سکتی تھی معاملہ خراب ہے۔ چل اٹھ، منہ دھو لے۔ نجو ہاتھ میں لوٹا صابن اور سلفچی لیے کھڑی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، جس کے لیے روپ سجایا تھا اس نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں۔ یہ منہ دھلوانے کو کھڑی ہیں، مگر اعتراض کرنا وہ جانتی نہیں تھی، اور یہاں کے حالات تو ویسے بھی سہمائے جاتے تھے۔ یہ زیور میں جو سونے کا ٹیکا ہے یہ میرا ہے۔ شمو نے ٹیکا اٹھا لیا، پھر اپنے شوہر سے بولی، تو کیا منہ کھولے سے ہی دیکھے جا رہا ہے، کھا جائے گا کیا؟ جواب میں فیضو مکروہ سی ہنسی ہنس کر کمرے سے نکل گیا۔ سچ کہتا ہے مرد کا دل بڑا حرامی ہوتا ہے۔ شمو بڑبڑائی، نجو ہنسنے لگیں۔ تیری ہنسی بند ہو جائے تو بیٹھک میں چائے بنا کر بھیج دے، بادشاہ کے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ انہی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ چائے کا کہہ کر گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، تو خود بنا اور کمرے میں جا کر سب کو اپنے ہاتھ سے پیالیاں پکڑا کر آ، ایک پیالی اسے بھی دے دینا۔ کمال احسان کیا گیا۔ نجو چائے لے کر آئی تو بولی، سن، چائے پی کر لیٹ جا، اسے جب آنا ہوگا آئے گا، اور جگانے کو جی چاہے گا تو جگا بھی لے گا۔ تو مہارانی نوابزادی تو ہے نہیں، بیوی ہے اس کی مرضی، جب چاہے جیسے چاہے برتے۔ ایک بات بتا دوں، ہے دل والا اور زور آور بھی بہت ہے، آنکھ دبا کر بتایا تھا۔ جوگیا کو اس کے انداز سے کراہیت محسوس ہوئی، اور دل میں یہ بھی آئی، اسے یہ سب کیسے معلوم؟ میری آپا کی مانے گی تب ہی اس گھر میں رہ سکے گی، ورنہ چھٹی ہو جائے گی۔ تیرا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، بھلا جائے گی کہاں؟ اس گھر پر آپا کی حکومت ہے، اور بادشاہ بہت چاہتا ہے آپا کو۔ جوگیا کا جی چاہا یہ لڑکی فوراً کمرے سے نکل جائے۔ نجو نے یہاں دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، دائیں بائیں چہرے کا جائزہ لیا، پھر کمرے سے نکل گئی۔ چائے زیادہ گرم نہیں تھی، اس نے جلدی سے پی لی، اور تھکن سے چور بدن لیے وسوسوں میں گھرے دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں لگا کب آنکھ لگ گئی۔ جب اس نے آ کر جگایا، اس وقت کمرے میں ہلکی سبز روشنی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، بڑی نیند آتی ہے تجھے؟ میں نے تو سنا ہے دلہنیں دولہے کے انتظار میں ساری ساری رات بھی جاگ کر گزار دیا کرتی ہیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ رونمائی میں بادشاہ نے ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی، اور کانوں میں جو جملے انڈھیلے وہ یہ تھے، بھابھی اس گھر کی بڑی ہے، میں اس کو بہت عزت دیتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو میری بھابھی کو خوش کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، اسے ناراض کر کے تم مجھ سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتی۔ زمین تو تمہارے پیروں کے نیچے ہے نہیں، ایک بڑھیا ہی تو تھی جو تمہارے لیے میکا ہو سکتی تھی، وہ بھی چلی گئی ہے۔ اب کوشش کرنا ایسا وقت نہ آئے کہ تم سے یہ ٹھکانہ بھی چھوٹ جائے۔ میری بھابھی بڑی معصوم عورت ہے، بھائی میرا معذور ہے، بس تھوڑا بہت ہی کماتا ہے، وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، اگر تم نے آ کر ہر چیز پر اپنا قبضہ جما لیا پھر اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اسے تسلی دی ہے اور بتایا ہے، میں احمق مردوں میں سے نہیں ہوں جو چالاک مکار بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کی ہیں، ملک میں بھی بہت سے شہروں میں گھوما ہوں، ملک سے باہر بھی رہا ہوں، ایک دنیا دیکھی ہے اور پہچانی ہے، اس لیے مجھے بیوقوف بنا کر حکومت کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ زوراور اس کا مختار زوراوری دکھا کر سو گیا، اور وہ جیسے نیند ہمیشہ کے لیے کھو چکی۔ یہ اس نے کیا کہا تھا، کیسی عورت سمجھا تھا اسے، کتنی بیگانگی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ تو اسے کچھ اور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گلی میں اسے ایک بد کردار سے بچانے والا اونچا لمبا خوبرو مرد جو اس کے دل میں بس گیا تھا، کیا وہ یہی تھا؟ وہ تو اس کا رشتہ آنے پر خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی، وہ تو ساری عمر اس کی سیوا کرنے اور بدلے میں کچھ بھی پانے کی آرزومند نہیں تھی۔ ہاں، صرف محبت اور محبت، مگر یہی نہ مل سکی۔ وہ جتنا بھی ماتم کرتی، بین ڈالتی، کم تھا، مگر اسے رونے کی، احتجاج کرنے کی اجازت ہی کہاں تھی۔ ایک نظر اس مرد پر ڈالی جو اب صرف اور صرف مالک تھا، کھڑے کھڑے نقش اور مضبوط ہاتھ پیر، سویا ہوا وہ کس قدر نرم خو اور مہربان دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ چہرہ اس کی آنکھوں میں آئے نمکین پانیوں میں ڈوب گیا۔
صبح بیدار ہوئی، سیمنٹ کے لینٹر پر پہلی نگاہ گئی، کہاں ہوں میں؟ وہ یہ چھت دیکھ کر چونکی، پھر برابر میں سوئے عباس کو دیکھا اور اسے یاد آیا وہ کہاں آ گئی ہے۔ اپنی آزادی کی آخری صبح وہ گوا چکی ہے، اب زندگی کسی اور کے اختیار میں ہے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ خود سے نہ تو کچھ مانگ سکتی تھی اور نہ ہی باہر جا کر کچھ کھا سکتی تھی۔ ابھی گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، شاید مکین دیر سے اٹھتے تھے۔ بکری کی میں اور اس کے پاؤں میں بندھے گھنگرو کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاید یہ بھی میری طرح بھوکی ہے۔ بے چارگی کے شدید احساس میں گر کر اس نے سوچا تھا اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھا تھا، کتنی گہری نیند ہے اس کی، بکری اتنا شور ڈال رہی ہے مگر یہ جاگ ہی نہیں رہا۔ اسے بیٹھے اور بادشاہ کو سوئے کافی وقت گزر گیا۔ باہر کچھ آہٹ ابھری تو وہ آہٹوں پر ہی کان لگائے بیٹھی دوپٹہ درست کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ، میرے بادشاہ، شمو کی آواز میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ بادشاہ نے کروٹ بدلی، ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر پوری آنکھیں کھل گئیں۔ سن رہی ہو، بھابھی بلا رہی ہیں، مزے سے بیٹھی ہو، اٹھتی کیوں نہیں؟ اس کے بری طرح جتانے پر وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ شمو نے اسے دیکھا، ہاتھ سے دھکیل کر پرے کیا اور اندر آ گئی۔ اٹھ گیا میرا بادشاہ؟ وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے بہت قریب پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، سر میں درد ہے۔ عباس نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا۔ اٹھ کر نہا لے، درد ٹھیک ہو جائے گا، اور آج ناشتہ بازار سے لانا ہے، بڑی تھکن ہے، چولہے کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو منگوا لو بازار سے، میں نے منع کب کیا ہے؟ پیسے ادھر الماری میں رکھے ہیں، جتنے چاہے لے لو۔ نہ بھائی، اب میں تیرے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، کیا پتہ تیری بیوی برا مان جائے۔ لے بتا بھابھی، کیسی باتیں کرنے لگی ہے تو؟ ارے یہ تو تیری خدمت کے لیے لایا ہوں، مالکن تو ہے، تو ہی رہے گی۔ سن رہی ہے جوگیا، تیرا گھر والا اختیار دے رہا ہے، اس لیے پیسے اٹھا رہی ہوں، اب تو اعتراض نہ کرنا۔ وہ اتنی تیز کہاں تھی، اسے کچھ بولنا کہاں آتا تھا، ورنہ شوہر کو اس عورت کے بس میں دیکھ کر وہ بھی اس کی تھوڑی بہت خوشامد کر کے شوہر کو خوش کر لیتی۔ شمو نے پیسے اٹھائے، پھر جوگیا سے بولی، اگر گرم پانی سے نہاتی ہو تو پانی گرم کر لو، ورنہ صرف عباس کے لیے گرم کر دو، یہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا، زکام ہو جاتا ہے اسے۔ میں نے تو اب تک بڑا ہی خیال رکھا ہے اس کا، تم مجھے ہمیشہ ہی لاپرواہ سی دکھائی دی ہو، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، میرے بادشاہ کا خیال رکھنا۔ بھابھی، او بھابھی، ادھر آ میرے پاس بیٹھ، تو مجھے بالکل ہی اکیلا چھوڑ رہی ہے، میں تو تیرا عادی ہوں، تیری توجہ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ پھر سے پلنگ پر بیٹھ گئی اور جوگیا سے بولی، جا پانی گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ دے۔ وہ چپ چاپ باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا سین میں لگے املی کے درخت سے بکری بندھی تھی، چارہ خاصے فاصلے پر رکھا ہوا تھا، پانی کا برتن خالی تھا اور وہ بیچاری کبھی خالی برتن میں منہ ڈالتی، کبھی دور رکھے چارے کو دیکھ کر بے چین ہونے لگتی۔ کھونٹے سے بندھی، بھوکی، مجبور، لاچار بکری بے زبان، اپنی بھوک پیاس کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتی۔ وہ چولہے پر پانی رکھنا بھول کر چارے تک آئی اور لا کر بکری کے آگے ڈال دیا، پھر اس کا برتن بھی پانی سے بھر دیا، اور جب وہ کھا رہی تھی جوگیا کو بہت خوشی ہوئی اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ باورچی خانے میں آ کر دھچکا لگا، گندے سندے برتنوں کا ڈھیر، میلا چکر چولہے کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا اس پر کیا گیا رنگ کیا ہوگا، پتیلیاں کالی سیاہ، کیا اس گھر میں عورتیں رہتی ہیں؟ وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی، ادھر ادھر دیکھ کر ماچس تلاش کی، پھر آگے بڑھ کر اوندھی سیدھی رکھی پلیٹوں کو کھسکا کر ڈھونڈا، آخر ماچس اسے ایک گلاس میں پڑی مل گئی۔ آگ جلا کر پانی چولہے پر رکھا، تب بھی شمو چلی آئی، اے سن رہی، پہلے بادشاہ نہائے گا بعد میں تم۔ میں تو ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لوں گی جی، وہ منمنائی، چاہے ٹھنڈے سے نہاؤ یا گرم سے، پہلے بادشاہ نہائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اب یہیں سج کر بیٹھی نہ رہنا، یہ برتن دیکھ رہی ہو گندے پڑے ہیں، باہر نل کے پاس لے جاؤ اور دھو ڈالو، لیکن ٹھہرو، اس سے پہلے بادشاہ کے کپڑے نکال دو اور تولیہ بھی غسل خانے میں رکھ دینا۔ وہ اس کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی، بادشاہ اب تک بستر پر لیٹا تھا، نجو بھی وہیں پلنگ پر بیٹھی تھی، سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھی اور عباس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹھٹکی تو دل کو جھٹکا بھی لگا، مگر زبان بند رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ چپ چاپ کپڑے نکالے اور باہر آ گئی، مگر دل پر پہلے جو اداسی چھائی تھی اب تو وہ جیسے پنجے گھاڑ کر بیٹھ گئی اور اسے تکلیف دینے لگی۔ آخر اس عورت نے بادشاہ کی شادی اپنی بہن سے کیوں نہ کر دی؟ اتنی بے تکلفی ہے دونوں میں اور بادشاہ کتنا خوش ہے اس کے ساتھ، وہ جل جل کر سوچتی رہی۔ دھونے والے برتن لینے باورچی خانے میں آئی تو لگا یہاں تو ہر برتن ہی دھو ڈالنے کے قابل ہے، باہر نل کے پاس ڈھیر لگ گیا، وہ ریت اور صابن لے کر برتن مانجنے بیٹھ گئی۔ پیچھے ٹھک ٹھک ہوئی، مڑ کر دیکھا عباس کا بڑا بھائی اپنی بیساکھی کے سہارے آ کھڑا ہوا تھا اور بنا بات کے ہی مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ وہ پھر رخ موڑ کر اپنا کام کرنے لگی، ہنسی ابھری اور پھر بولا، اتنی نازک دان بانسی تو ہے تو یہ اتنا ڈھیر دھو لے گی؟ اس کے انداز میں اپنائیت نہیں تھی، یہ آواز اور انداز مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، سر پر دھرا دوپٹہ کھینچ کر ماتھے تک لے آئی
اور ریت صابن سے پتیلی رگڑنے لگی۔ چلو ہم بھی تو دیکھیں کتنی جان ہے تجھ میں۔ وہ یہیں سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جوگیا کو اس کے یوں دیکھنے اور بات کرنے سے الجھن ہونے لگی۔ جی چاہا سب کچھ یہیں چھوڑ کر اندر چلی جائے، خود کو اس کی نظر سے چھپا لے، مگر وہ جو کچھ سوچ سکتی تھی اس پر عمل کہاں کر سکتی تھی۔ بادشاہ نہا کر آ گیا۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتے ہوئے اس نے برتن دھوتی جوگیا اور یہاں بیٹھے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا اور بولا، ہاں کہو بھائی کیسی ہے؟ تمہارے اور بھابھی کے لیے اچھی تو رہے گی نا؟ خدمت کرے گی تمہاری۔ ہی ابھی تو آغاز ہے میرے بھیا، آگے آگے دیکھیں گے۔ ویسے اگر تم نے جوروں کی غلامی نہ شروع کر دی پھر سارا معاملہ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں اور جوروں کی غلامی؟ کیا تم بادشاہ کو جانتے نہیں ہو بھائی؟ وہ کچھ برا مان کر یقین دلا رہا تھا۔ دیکھیں گے ابھی تو شروع کی بات ہے۔ ویسے بیوی تیری جلتی ہوئی موم بتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب بھائی جی؟ آ گئے نہا کر؟ ہائے اللہ، عقل کب آئے گی؟ اتنی ٹھنڈ میں کھڑا ہو گیا، ہوا لگ گئی میری تو جان پر بنائے گی۔ چل اندر آجا، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ فیضو تم بھی آ جاؤ، صبح صبح ٹھنڈی ہوا کھانے ادھر بیٹھ گئے ہو، کھانسی شروع ہو جائے گی۔ ساری رات کھوں کر کے میرا سر کھاؤ گے، جو 2 گھڑی آرام کر لیتی ہوں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں آ رہا ہوں۔ وہ بھی کھٹ کھٹ کرتا چل پڑا۔ پیچھے عباس بھی تھا۔ وہ منتظر رہی ابھی اسے بھی کوئی ناشتے کے لیے کہے گا، مگر شاید وہ تینوں اسے بھول گئے تھے۔ گلاس اٹھایا، تازہ پانی سے بھرا اور لبوں سے لگا لیا۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کی طرف اٹھی۔ وہ چارہ چھوڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اے جوگیا، اگر برتن دھل چکے ہوں تو باورچی خانے میں رکھ دے، اور رات کا آٹا گندا رکھا ہے، اپنے لیے روٹی ڈال لے، حلوہ اور چھولے کمرے میں بچے پڑے ہیں، روٹی کے ساتھ کھا لینا۔ آنے والے دنوں میں اس نے دیکھا یہ گھر مکمل طور پر اس کی بھابھی اور نجو کے کنٹرول میں ہے، یہاں تک کہ گھر کے دونوں مرد اس کا حکم ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ بادشاہ صبح گھر سے نکلتا اور واپسی عشاء کے وقت ہوتی، وہ روٹی باہر ہی سے کھا کر آتا تھا۔ فیضو سارا دن گھر پر رہتا، کبھی کبھی اس کے ملنے والے آ جاتے، ان کے لیے چائے چھوٹی سی بیٹھک میں بھجوا دی جاتی۔ گھر کا تمام کام اب جوگیا کی ذمہ داری تھا۔ اس نے باورچی خانے کا فرش دھو کر صاف کر دیا تھا اور چولہے کا اصل رنگ بھی دریافت کر لیا تھا۔ پتیلیوں کی کالک بھی آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ اسی طرح باقی گھر بھی اب صاف ستھرا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے دیکھا تھا ان لوگوں نے بکری کو کھونٹے سے باندھ تو لیا تھا، مگر اس کے چارے پانی کا دھیان انہیں نہیں رہتا تھا، مگر اب وہ خود دھیان رکھنے لگی تھی، اور بکری بھی اسے پہچان کی نظروں سے دیکھتی، پیار سے منمناتی۔ میں نے تمہارا نام نیلی رکھا ہے، تمہاری آنکھیں کچھ نیلی نیلی سی ہیں نا؟ وہ جب بھی موقع ملتا اس کے پاس آ بیٹھتی اور باتیں کرنے لگتی، مگر اسے موقع کم ہی ملتا تھا کہ سارا دن کاموں میں الجھے ہی تمام ہو جاتا تھا۔ آج مٹر گوشت پکا لینا۔ شمو ہر روز اپنی مرضی کا کھانا بنواتی تھی۔ آج دونوں بہنوں کو کہیں جانا تھا اور اسے فیضو کے وجود سے خوف آتا تھا۔ کاش آج بادشاہ جلدی آ جائے، اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ دونوں بھن ٹھن کے گھر سے نکل گئیں۔ وہ فیضو کی نظروں سے بچنے کے لیے کتنی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید رب نے میری دعا سن لی، آج بادشاہ جلدی آ گیا ہے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی اور بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ فیضو ہے گھر پر؟ ایک غیر مرد کو سامنے پا کر وہ جلدی سے اٹھ میں ہو گئی۔ اسے کہو رب نواز آیا ہے، بلاتی ہوں میں۔ وہ اندر آئی، فیضو کو رب نواز کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آیا، کچھ دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں، پھر اسے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، اس نے سکون کا سانس لے کر دروازہ بند کیا اور باورچی خانے میں آ کر ہانڈی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب گوشت بھون رہی تھی، ساتھ ساتھ مٹر کے دانے بھی نکال رہی تھی، تب پھر دستک ہوئی۔ ہائے کہیں فیضو تو واپس نہیں آ گیا؟ سب گئے ہوئے تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا، آزادی اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بددلی سے دروازے تک آئی، تب تک تیسری مرتبہ دستک ہو چکی تھی۔ کون ہے؟ کھولو، دھاڑ کر کہا گیا۔ آواز پہچان کر اس نے جلدی سے زنجیر گرا دی۔ کہاں مر گئی تھی؟ کب سے کھٹکھٹا رہا ہوں، سنتی ہی نہیں۔ عباس غصے میں بول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چولہے کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کمرے میں چلا گیا، پہلے ایک کمرے میں پھر دوسرے میں، اس کے بعد باورچی خانے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کہاں گئے ہیں سب؟ پتہ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر مٹروں کے دانے نکالنے میں بری طرح مصروف رہی۔ کیا پکا رہی ہو؟ کچھ سوچ کر وہ اندر آ گیا اور دوسری چوکی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مٹر گوشت۔ اس کا یوں قریب بیٹھنا اس کا روم روم دھڑکانے لگا اور خوشی انگ انگ میں سرایت کرنے لگی۔ بڑے دن ہو گئے گھر کا کھانا نہیں کھایا، لاؤ آج دیکھوں تو کیسا پکاتی ہو۔ آج پہلی بار اس نے یوں بات کی تھی رعونت اور تحکم کے بغیر۔ روٹی بھی ڈال دوں، آٹا گندا رکھا ہے۔ وہ سرشار ہو گئی تھی۔ عباس نے اس بات میں سر ہلا دیا، دوسرا چولہا جلا کر جلدی سے توا رکھا۔ وہ روٹی بنانے لگی، بڑی مہارت سے گول پتلی چپاتی تیار کر کے اس کے سامنے رکھی، ایک دو اور تیسری ڈالنے لگی۔ اس نے روک دیا۔ میرے لیے 2 ہی کافی ہیں، اپنے لیے بنانی ہے تو بنا لو۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے لیے بھی ڈال لی۔ بنا گوشت پلیٹ میں نکالا اور سلیقے سے ٹرے میں لگا کر عباس کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا بڑا اچھا بناتی ہو۔ اس کی تعریف سے جوگیا تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ کاش یہ وقت ٹھہر جائے، شمو کبھی واپس نہ آئے۔ تم کھا نہیں رہی؟ وہ اس کے کہے الفاظ کے سحر میں تھی۔ جب اس نے توجہ دلائی وہ چونک کر کھانا کھانے لگی۔ میں تو ادھر ایک کام سے آیا تھا، بھوک لگی تو یہ سوچ کر گھر آ گیا شاید کچھ پکا ہو، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا تم اکیلی ہوگی۔ اس نے پانی کا گلاس بڑھایا تھا، اس نے گلاس کے بجائے ہاتھ تھام لیا۔
خود کھڑا ہوا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر لیا۔ شمع اور نجو کی واپسی مغرب کی اذان کے ساتھ ہوئی۔ فیضو ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ توبہ آج تو تھک گئے۔ نجو بستر پر ڈھہ گئی۔ اچھا تجھے بھی تھکن ہو رہی ہے، پھر سوچ لے میرا کیا حال ہوگا۔ شمع ہنس پڑی۔ یہ ملک بھی بس حد کر دیتا ہے، پورا بازار ہی گھما ڈالا۔ سوچو اگر جو اس کی ماں کو پتہ چل جائے وہ ہم سے ملنے اپنے شہر سے یہاں آیا ہے، کیسی قیامت اٹھائے وہ چڑیل۔ نجو کہہ رہی تھی، شمع ہنسے جا رہی تھی، پھر بولی، مرد جانیے تجھ میں کوئی بات ایسی ہے ضرور، مرد تیرے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب اس ملک کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے؟ دب کے رشوت لیتا ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، ایک سے ایک عورت مل سکتی ہے، مگر تیرا ہی دم بھرتا ہے، اور ادھر یہ اپنا پاگل کا پتر، یہ بھی تو۔ آنکھ دبا کر شمع نے کہا اور سین میں بکری کے پاس کھڑی جوگیا کو دیکھ کر کہکا لگایا، یہ بھی ایک ہی نمونہ ہے، ہماری قسمت ہمیں مل گئی اور کام بن گیا۔ اگر جو کوئی اور عباس کی بیوی بن کر آ جاتی، بھلا اپنے گھر والے کا پیسہ ادھر ادھر ہونے دیتی۔ مجھے تو عباس پر حیرت ہوتی ہے آپا، بالکل ہی عقل نہیں ہے اس میں، عورت کا جادو اچھے اچھوں کو پاگل بنا دیتا ہے۔ عباس کوئی نرالی بات تو نہیں کر رہا؟ اے جوگیا، تو کیا بکری کے ساتھ چمٹ گئی ہے؟ چائے بنا کر دے، تھک کر آئی ہیں ہم دونوں، اور سن روٹی جلدی ڈال لینا، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ابھی وہ چائے بنا رہی تھی، بادشاہ بھی آ گیا اور سیدھا بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے 2 کی جگہ 3 کپ چائے بنائی۔ جب لے کر کمرے میں گئی، بھابھی کرسی پر اور وہ نجو پلنگ پر بیٹھے تھے۔ لاؤ چائے کو بڑا جی چاہ رہا تھا۔ عباس نے جڑ سے پیالی پکڑ لی۔ جی تو ہمارا بھی بڑا چاہ رہا تھا، مگر اسے اتنی تمیز نہیں، کوئی تھکا ہوا گھر آئے تو بغیر پوچھے ہی چائے بنا دے۔ میں نے کہا ہے تب بنا کر لائی ہے، ہانڈی بھی پتہ نہیں پکائی ہے یا نہیں۔ ہانڈی پکا لی ہے اس نے، تمہیں کیسے پتا؟ میں دوپہر کو آیا تھا، روٹی کھا کر گیا ہوں، بڑا مزیدار پکایا تھا۔ دونوں کی آنکھیں کچھ پھیل سی گئیں۔ بھابھی نے جوگیا کی طرف دیکھا، وہ گھبرا کر نگاہیں چرا گئی۔ اسے بھلا کہاں کچھ پکانا آتا تھا، غریب لوگ تھے، دال ابال کر نمک مرچ ڈال کر کھا لیتے تھے۔ اسے ہانڈی پکانا میں نے سکھایا ہے۔ وہ عباس کی نظر میں جوگیا کو حقیر اور گرا ہوا ہی رکھنا چاہتی تھی۔ عباس نے بظاہر سن کر بھی نہیں سنا اور بولا، تم دونوں کہاں نکلی ہوئی تھی؟ ہماری ایک پرانی جاننے والی کی ساس مر گئی تھی، ادھر گئے تھے۔ ان کے اس جھوٹ پر جوگیا کو بڑی حیرت ہوئی۔ عباس کیا نہیں کرتا ان کے لیے، اور یہ اس کی بھی سگی نہیں ہے۔ بازار گئی تھی کسی ملک کے ساتھ، جب سے واپس آئی ملک ہی کی باتیں ہو رہی ہیں اور عباس سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ دیکھ لے بڑے پر پرزے نکال لیے ہیں، اچھا کھانے کو ملا ہے، دماغ عرش پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے کہا ہے بی بی رانی سے بھوک لگی ہے، روٹی جلدی ڈالے، مگر پرواہ ہی نہیں۔ جوگیا اگر بھابھی کو انکار کیا، اس کا حکم نہ مانا، ٹانگیں توڑ دوں گا تیری، دفع کر دوں گا اپنے گھر سے۔ تو کسی خیال میں نہ رہنا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیویوں کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ جا روٹی ڈال جا کر، یہ منحوس صورت گم کر یہاں سے۔ وہ چپ چاپ چولہے کے پاس آ بیٹھی اور پھر ضبط کا یارہ نہ رہا، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کون ہوں میں اور کیا رشتہ ہے ان کا میرے ساتھ؟ کیا میں اپنے گھر نہیں آئی؟ خریدا ہے انہوں نے مجھے؟ آخر کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں؟ کتنی امیدوں کے ساتھ، کیسے کیسے خواب لے کر میں اس گھر میں آئی تھی، اور اس کو یہ جو گھر والا کہلاتا ہے، اس کو میں نے کیا سمجھا تھا، دل میں جگہ دی تھی، مگر یہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ روٹی پکاتے ہوئے توے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جل رہی تھی، اور جی چاہتا تھا اس گھر کو ہی آگ لگا ڈالے۔ ان تینوں نے روٹی ایک ساتھ کھائی۔ فیضو دیر سے آیا، اس کی روٹی وہ پکا کر رکھ چکی تھی اور خود کچھ بھی کھائے بغیر بستر پر آ گئی تھی۔ ان عورتوں کے سامنے بے عزت کیا۔ وہ کون ہے؟ شمع بھی تو اس کی طرح اس گھر کی بہو ہی ہے، اور نہ جو اس ذلیل لڑکی کا تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں، مگر کیسی رانی بنی بیٹھی ہے۔ وہ جلتی رہی اور روتی رہی۔ عباس دیر تک بھابھی اور نجو کے پاس بیٹھا رہا۔ لگتا ہے بھائی فیضو کو کوئی کام کا آدمی مل گیا ہے، آج پھر ناشتہ کرتے ہی نکل کھڑا ہوا ہے۔ ارے چھوڑ نجو، میں نے تو اس آدمی کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، بڑا ہی مکار ہے۔ جب تک ٹانگ درست تھی کئی عورتوں سے یاری تھی، گھر سے باہر ہی جی لگتا تھا اس کا، پیسہ بھی انہیں پر لٹاتا رہا۔ میرے لیے تو بادشاہ ہی شروع دن سے سب کچھ کرتا رہا ہے، اور بدلے میں تو کیا کر رہی ہے بادشاہ کے ساتھ؟ اس کا گھر برباد کرنے والی چڑیل۔ جوگیا نے جل کر سوچا اور جلدی جلدی ریت صابن سے پتیلی رگڑنے لگی، جیسے شمع کی کھال کھینچ رہی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، شمع بولتے بولتے رک گئی، جا کر دروازہ کھولا، کسی کو دیکھ کر بوکھلائی، اے ہے تم یہاں ہمارے گھر میں؟ کیوں آنا اچھا نہیں لگا؟ آواز باروب تھی۔ نجو کو تو کرنٹ سے لگا، اٹھ کر کمرے میں دوڑ گئی۔ جوگیا کو ان دونوں کی بوکھلاہٹ عجیب سی لگی۔ آخر کون ہو سکتا ہے آنے والا؟ راستہ تو دو شمع بیگم، تم تو راہ روک کر کھڑی ہو۔ او ہو بس جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یقین ہی نہیں آ رہا ملک صاحب کہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ اچھا تو یہ ملک ہے جس کے ساتھ کل سیریں ہوتی رہی ہیں؟ جوگیا نے نگاہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ بھاری جسد، درمیانے سے کچھ کم قد اور سانولا رنگ، عام سے نقوش، کپڑے بہت قیمتی پہن رکھے تھے اور اکڑ کر چل رہا تھا۔ اس کی نظر بھی یہاں وہاں سے ہوتی جوگیا پر ٹھہر گئی۔ ارے یہ کون؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ یہ عباس کی بیوی ہے، آؤ آؤ اندر چل کر بیٹھو۔ شمع کو اس کا جوگیا کو یوں سراہنے والے انداز میں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ یہاں دھوپ اچھی ہے، کمرے میں تو ٹھنڈک ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر یہاں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔
ری تو کب تک یہاں جمی رہے گی؟ چل چائے بنا کر لا، شمع نے ڈانٹ دیا۔ وہ برتن چھوڑ کر چولہے کے پاس چلی آئی۔ دروازہ تو کھلا تھا۔ اس نے کمرے سے نجو کو نکلتے دیکھا، بالوں کو کنگھا کر کے ہلکا سا میک اپ کیے، کپڑے بدلے وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور ملک کے سواگت کو بڑھی تھی۔ ساجد سامان اندر لے آ، ملک نے کسی کو آواز دی تھی۔ باہر کچھ کھٹ پٹ ہوئی، جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہ حصہ دروازے سے نظر نہیں آتا تھا۔ جوگیا صرف ان کی آوازیں سن سکتی تھی۔ ہائے اللہ ملک جی، اتنی تکلیف کیوں کی؟ دونوں بچھی جاتی تھیں۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، مل کر کھائیں گے۔ وہ ملک جی ہمارے گھر کے مرد اسے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ شمع نے ہچکچا کر وجہ بیان کی تھی۔ مردوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ لو جی، اتنا سارا پھل فروٹ مٹھائی کیا ہم شام تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ زیادہ تو نہیں؟ اس کے انداز میں لاپرواہی اور فضول سا غرور تھا۔ آخر ایسا کیا لایا ہے؟ تجسس نے جوگیا کو مجبور کیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، مٹھائی کے 2 ڈبے، اتنے سارے کیلے، سیب اور امرود۔ اسے یاد آیا رات بھی اپنے دکھ میں کچھ نہیں کھایا، صبح بھی بس ایک پیالی چائے کی پی تھی۔ بھوک چمک اٹھی، اسے مٹھائی پسند بھی بہت تھی، مگر مجبوری وہ سامنے رکھی نعمتوں کو کھا نہیں سکتی تھی۔ چائے پیالیوں میں ڈال کر باہر آئی۔ جا اب اندر جا کر بیٹھ، شمع نے ڈپٹ کر کہا۔ کیوں جی، ہم سے کیا پردہ کرواؤ گی اسے؟ ملک نے برا مان کر کہا۔ پھر جوگیا سے بولا، تم ادھر ہی بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ بولی کچھ نہیں، شمع کی طرف دیکھنے لگی۔ ملک نے بیٹھنے کو کہا تھا، شمع اب اسے منع نہیں کر سکی۔ ملک نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور سب سے پہلے اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، لو جو پسند ہے وہ لے لو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گلاب جامن اٹھا لی۔ بس صرف ایک اور لو نا۔ ملک نے ڈبہ اس کی جھولی میں رکھ دیا، پھر نجو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تیار رہنا، آج ہمیں کہیں جانا ہے۔ جوگیا کو اتنی توجہ دینے پر وہ جزبز ہو رہی تھی۔ اب جو وہ متوجہ ہوا ایک دم سے موڈ درست نہیں کر سکی۔ سنا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ملک کی صرف آواز میں ہی روب تھا، صورت قد بد کچھ نہیں تھا۔ اس نے سونے کی موٹی سی انگوٹھی اور گلے میں سونے کی چین ڈال رکھی تھی، ایک کے بعد دوسری سگریٹ سلگھا رہا تھا، باتوں میں اپنی بڑائی شیخی اور انداز میں بھی یہی کچھ تھا۔ چائے اچھی بناتی ہو؟ اس نے گمسم ایک ہی گلاب جامن کھا کر باقی مٹھائی گود میں دھرے بیٹھی جوگیا سے کہا۔ ارے اسے کہاں کچھ آتا ہے، یہ تو محنت مزدوری کر کے بھی اتنا ہی کماتی تھی کہ بس دال سبزی ابال کر پیٹ کا جہنم بھر سکے۔ اسے کھانا پکانا ہم نے سکھایا ہے۔ شمع اس کی تعریف کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ ملک کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اچھا یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، باپ اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہنس پڑیں۔ بھائی ہے نہ باپ اور نہ ہی ماں، رشتے کی ایک بوا نے پالا، بوجھ ہمارے سر تھوپ کر وہ چلتی بنی۔ اچھا۔ اب ملک نے پہلے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا اور آگے بڑھ کر مٹھائی کا ایک ٹکڑا خود اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، لو شادی کی خوشی میں میری طرف سے کھاؤ۔ پھر شمع سے بولا، عباس تو بڑا خوش ہوگا۔ لو جی، اس میں خوشی کی کیا بات؟ ایسی سوکھی سڑی پیلی پٹک ڈھیلی ڈھالی عورت سے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ ہم سے لڑتا ہے، کہاں پھنسا دیا۔ اوہو اچھا، اس نے طویل کش لیا، پھر ان دونوں سے بولا، کل اسی ہوٹل آ جانا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ کل؟ آج کیوں نہیں؟ شمع خوش ہو گئی۔ آج تو میں نجو کے ساتھ جا رہا ہوں نا، زیور خریدنا ہے۔ آج اسے ساتھ لے کر مختلف دکانوں پر پھروں گا، جو زیور اسے پسند ہوگا دھیان میں رکھوں گا، پھر شادی سے پہلے وہی سب خریدوں گا۔ ملک جی، یہ سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ پر۔ نجو تو بچ جانے کو تیار تھی۔ سبھی تعریف کرتے ہیں، ویسے مجھ پر نسواری رنگ سجتا بھی ہے۔ وہ بڑا پراعتماد تھا۔ اس کو دیکھ کر جوگیا کو ہنسی آنے لگی۔ ہرے رنگ کے کرتے شلوار میں ہریل طوطا ہی لگ رہا تھا اور نسواری رنگ میں نسواری مرغا لگتا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ شیشہ نہیں دیکھتا جو یوں اکڑ کر اپنی تعریف کر رہا ہے؟ کیوں نہیں جی، رب نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے، جو بھی پہنتے وہ سج جاتا ہے۔ بڑا روب ہے جی آپ کے چہرے پر، اور قد بد میں کشش ہے۔ شمع دانت نکالے جھوٹ بول کر اسے اور بھی ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ اس نے خاموش بیٹھی مٹھائی کھاتی جوگیا کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، آپ کچھ نہیں بولے، اپنا نام ہی بتا دو مہربانو۔ اس کا نام جوگیا ہے۔ شمع نے بیزاری سے اسے دیکھ کر ملک کو بتایا۔ یہ خود نہیں بولتی، نخرے کرتی ہے، بڑی پکی ہے، چہرے سے جتنی معصوم اندر سے اتنی ہی گنی۔ جوگیا مٹھائی یہیں رکھ کر اندر چلی گئی۔ دونوں ملک سے اس کی برائیاں کرنے لگی۔ او چھوڑو جی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، آج نجو کو لے جا رہا ہوں، کل تم دونوں تیار رہنا۔ چائے پیتے ہی نجو جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جوگیا پھر چولہے کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا نجو نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، پاؤں میں اونچی ایڑی کا جوتا اور چہرے پر تیز سرخی پاؤڈر۔ وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ملک اسے لے کر چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی شمع نے جوگیا سے کہا، کسی کو یہ مت بتانا ملک آیا تھا، اگر عباس یا فیضو کو پتہ چلا تو پھر یاد رکھ تیرا اس گھر میں دانا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ چپ رہی، مگر یہ سوچا ضرور اس کا مطلب ہے وہ دونوں ملک کی یہاں آمد کو پسند نہیں کرتے۔ لو دیکھو، اتنی مٹھائی پھل اٹھا لایا، عقل کا کوڑی، بروش تلی ہوئی مچھلی اور کباب لاتا تو مزہ ہی آ جاتا، مگر جیسی شکل ویسی عقل۔ بندر کہتا ہے جو بھی پہنتا ہوں سج جاتا ہے۔ شمع پھل مٹھائی سنبھالتے ہوئے کہہ کر زور سے ہنسی تھی۔ جوگیا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شمع کا خیال تھا نجو کی واپسی اب شام تک ہی ہوگی۔ وہ مزے سے پھل مٹھائی کھاتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جوگیا کو منع کر دیا۔
اندازہ غلط ہوا۔ نجو 1 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی۔ اتنی جلدی کیا زیور دیکھنے نہیں گئی؟ نہیں، اس جل ککڑ کو راستے میں کوئی کام یاد آ گیا، کہنے لگا پھر لے چلوں گا۔ لو بھلا، اتنی محنت سے میک اپ کیا میں نے اور سوچا تھا آج تو کڑھائی گوشت کھاؤں گی۔ اچھا چل، غصہ نہ کر، مٹھائی کھا کر دیکھ، بڑی مزیدار ہے۔ کل ہم دونوں نے جانا تو ہے، اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے۔ ہاں، کل تو ساری کسر نکالنی ہے، اچھے سے ہوٹل میں ڈھیر سارا کھانا اور پھر فالودہ اور آئس کریم۔ اسے کہیں گے آج تو سارا دن اپنی گاڑی میں گھمائے ہمیں۔ ارے نہ، سارا دن کی بات نہ کرنا، اگر فیضو یا عباس ہمارے پیچھے سے گھر آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا آپا؟ تو خواہ مخواہ نہ ڈرا کر ان سے، بھلا کیا بگاڑ سکتے ہیں وہ ہمارا؟ آخر کو ملک میرا ہونے والا خاوند ہے۔ انداز میں غرور تھا اور شرم نام کو نہیں۔ اکڑ کر یاد دلایا تھا، ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں ہے نا؟ اور پھر ملک نے خود ہی منع کر رکھا ہے، جب تک اس کی ماں رشتہ لے کر نہیں آ جاتی ان دونوں کو تیرے اور اس کے اس رشتے کی بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک بھی بزدل ہے، باتیں سن لو اس کی اور حالت دیکھو۔ بکری، نجو نے مذاق اڑایا۔ اچھا ہے نا، تجھ سے دب کر رہے گا، تیرا ہی راج ہوگا سارے گھر پر۔ ہاں یہ تو ہے، ہائے سچ میں سوچتی ہوں یہ گاڑی میری ہے تو بس پھر ہواؤں میں اڑنے لگتی ہوں۔ پر ایک خیال آتا ہے، کیا تھا؟ جو یہ ملک تھوڑا سا شکل کا بھی اچھا ہوتا، بالکل بندر لگتا ہے۔ ارے عقل کی اندھی، شکل کو چاٹا ہے تو نے، وہ بد شکل ہے تو اس کے سامنے شہزادی لگتی ہے تو، کمزور پڑا رہے گا ساری عمر۔ اب یہ اپنا آواز بھی تو ہے، کیا راجوں مہاراجوں جیسی شکل ہے، مگر جوگیا کے لیے دیو سے کیا کم ہے؟ اسے دیکھ کر یہ تھر تھر کانپتی ہے۔ ویسے آپا، یہ عباس بھی تو پاگل ہوا کرتا تھا میرے لیے۔ نجو کے انداز میں تفاخر تھا۔ تو اور کیا، بڑی منتیں کی اس نے، بھابھی تم اپنی بہن سے میرا بیاہ کرا دو۔ سچ پوچھو، جب یہ دبئی میں تھا تب میں بھی راضی ہونے کو تھی، پھر اچانک ہی واپس آ گیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اب یہاں آ کر کوئی کام بھی اس سے سیٹ ہوتا یا سارے پیسے یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کام تو اس نے چلا ہی دیا، مگر انہی دنوں ہمیں ملک مل گیا۔ بڑا پیسہ بھی ہے اور پونچھ والا بھی ہے ملک۔ اس کے سامنے عباس کی بھلا کیا حیثیت؟ میں نے عباس سے کہہ دیا، ہمارے خاندان میں 2 بہنیں گھر میں دینا ہمیشہ منحوس رہا ہے۔ مانتا ہی نہ تھا، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں، جہاں نہ کی ہے تو بس پھر نہ ہے۔ اب تک تجھے بھولا تھوڑی ہے، کیسی پیاسی نظروں سے دیکھتا ہے تجھے۔ ہاں یہ تو ہے، دونوں ہنسنے لگیں۔ پتہ نہیں انہیں جوگیا کی موجودگی کا احساس نہیں تھا یا ان کے نزدیک جوگیا ایسی اندھی گونگی کاٹ کی گڑیا تھی کہ اس کے سامنے کچھ بھی کہہ جاؤ فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کو عباس نے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ لا کر شمع کو دیے۔ جوگیا اسی وقت ان سب کے لیے کھانا رکھ رہی تھی۔ فیضو نے مانگے شمع کہنے لگی، یہ رقم لٹانے کے لیے تھوڑی ہے، میرے بھائی کی محنت کی کمائی ہے، ضرورت ہے اسی لیے مانگ رہا ہوں، اپنی ضرورتیں آپ پوری کرو، یہ پیسہ حرام کا نہیں ہے۔ وہ بے مروتی سے بولی، دے دو نا بھابھی۔ عباس شمع کی محبت سے بے حد متاثر ہو کر کہہ رہا تھا، ایسے ہی دے دوں، دوستوں میں بیٹھ کر اڑا دے گا، پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے پھر تو یہ شہنشاہ بن جاتا ہے، 2000 بھی ہاتھ پر رکھ دو تو 2 دن میں اڑا کر خالی ہاتھ چلا آئے گا۔ بڑی سخت عورت ہے میرے لیے، اس کا دل کبھی موم نہیں ہوا، اور تو ہمیشہ میرے لیے پروانہ بنا رہا ہے، جیسے تیرا تھا تیرا ہوں، مگر تو ایسے جلاپے والی عورت ہے، اتنا شک بھرا ہے تیرے اندر، کبھی میرا بھروسہ نہیں کیا۔ ہاں بھابھی، یہ تو سچ ہے، بھائی تجھ سے محبت بہت کرتا تھا اور کرتا ہے، میں بھر پائی ایسی محبت سے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر کھانا کھانے لگی۔ پانی نہیں رکھا؟ نجو نے منہ بنایا۔ جوگیا ہو بے وقوف کمعقل عورت، پانی لا، عباس نے انگارے چباتے ہوئے سے پکارا۔ وہ دوڑ کر پانی لیے حاضر ہوئی اور پانی رکھ کر واپس چلی گئی۔ اسے بوا یاد آئی، ہمیشہ کہا کرتی تھی کھانے سے پہلے پانی رکھ دو، وہ بھول جایا کرتی تھی، مگر بوا نے کبھی یوں نہیں پکارا تھا، ایسے نام نہیں دیے تھے۔ لبوں پر دم توڑ گئی۔ سویرے فیضو اور عباس کے جاتے ہی وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیاری کرنے لگیں۔ عام طور پر دونوں صابن سے ہی سر دھوتی تھیں، مگر آج دونوں نے شیمپو استعمال کیا۔ جوگیا نے دیکھا ان کے بال چمکدار اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے، دونوں کے پاس کپڑے بھی بہت اچھے اچھے تھے۔ نہاتے دھوتے تیار ہوتے انہوں نے 12 بجا دیے، پھر جلدی جلدی اس سے زنجیر چڑھا لینے کی تاکید کر کے باہر نکل گئیں۔ پھر کچھ یاد آیا تو دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے آتی جوگیا سے شمع بولی، اگر دونوں میں سے کوئی آئے تو کہہ دینا ہم اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گئی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپس پلٹی تو دیکھا بکری آج پھر بھوکی تھی، پانی تو جوگیا نے اسے دے دیا تھا مگر اس کا چارہ ختم ہو چکا تھا۔ ہائے بیچاری نیلی، اب میں کیا کروں؟ بکری اسے دیکھ کر بار بار فریاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کی پشت سے لاتے ہوئے بولی، میں کیا کروں میری سہیلی، میری مجبوریوں کو تو نہیں سمجھتی، اس گھر میں میری حیثیت بھی تیری جیسی ہی ہے، میں بھی بول نہیں سکتی، کوئی روٹی دے تو کھا لیتی ہوں ورنہ بھوکی ہی پڑی رہتی ہوں۔ بکری برابر فریاد کرتی رہی۔ جوگیا نے ادھر ادھر دیکھا، گلی میں جو ٹاہلی کا درخت تھا اس کی کچھ شاخیں صحن میں ابھی آ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر چند شاخیں توڑیں اور نیلے کے آگے ڈال دیں اور رغبت سے کھانے لگی۔ جوگیا خوش ہو گئی اور بڑے جوش و خروش سے شاخیں توڑ توڑ کر نیلی کے آگے ڈالنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی، شاید فیضو
یا بادشاہ ہے۔ وہ دروازے تک آئی، زنجیر گرائی، سامنے ملک کھڑا تھا۔ وہ دونوں تو کب کی گئیں۔ چلو اچھا ہوا۔ وہ مسکرا کر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا اندر آ گیا۔ گھر میں تو کوئی نہیں ہے صاحب۔ ارے تم موجود ہو اور کہتی ہو کوئی نہیں ہے۔ انداز دوستانہ تھا۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایسے نہیں کہتے، یہ لوگ تمہاری قدر نہیں جانتے، تم تو موتیوں میں تولنے کے قابل ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ چہرے پر دکھ کا محسوس کیا جانے والا تاثر ٹھہر گیا۔ بڑا بدنصیب ہے وہ مرد جسے تم جیسی بیوی ملی اور وہ قدر ہی نہ کر سکا۔ مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے بھلا؟ وہ تو خود بڑا خوبصورت ہے۔ ارے بھولی گڑیا، خوبصورتی تو عورت کی دیکھی جاتی ہے، مرد کی تو کمائی اس کا اصل حسن ہوتا ہے۔ تم بہت کم عمر، بڑی نازک اور پیاری ہو، اچھے کپڑے پہنو تو شہزادی لگو۔ اچھے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ یہ نجو اور شمو خود تو بڑے رنگ برنگ کپڑے پہنتی ہیں، اور تمہاری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں نہیں بنا کر دیے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کل ہی محسوس کیا تم بہت خاموش اور ڈری ڈری رہتی ہو۔ مجھ سے نہ ڈرو، مجھے اپنی سہیلی سمجھو، ہمدرد سہیلی۔ میں آج صرف تمہارا دکھ بٹانے، تم سے ملنے ہی تو ادھر آیا ہوں۔ اچھا جی، سچ کہتے ہیں آپ؟ وہ تو دکھوں سے چور چور تھی، اکیلی تھی، خوفزدہ تھی، سہارا ملا رونے لگی۔ نہیں نہیں، پیاری لڑکی روتی نہیں ہے، اپنا ہر دکھ مجھ سے کہہ دو۔ پر آپ تو نجو کے ہونے والے دولہا ہیں، اگر نجو کو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے بات کی ہے، بڑا مارے گی وہ مجھے۔ چھوڑو نجو کو، پتہ نہیں کہاں سے یہ چالاک عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ بڑا پیسہ ہے میرے پاس، شادی ابھی تک نہیں کی، بس اسی طرح کی کئی عورتیں جال میں پھانسنے کو ملتی ہیں، مگر میں شریف آدمی ہوں، ان جیسیوں سے دامن بچاتا ہوں۔ تمہیں دیکھا تو چونک گیا، اور یقین کرو یہ پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، دل میں کانٹا اتر گیا۔ میں تو ساری رات سو نہیں سکا، تمہارا اداس ڈرا سہما چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میں تو پہلی نظر میں سمجھ گیا تھا تم یہاں خوش نہیں ہو۔ اس کے انداز میں ہمدردی اور بہت اپنائیت تھی۔ جوگیا کم عمر اور دنیا سے انجان لڑکی تھی، وہ اسے سچا ہمدرد سمجھ کر اس کے سامنے روئے چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو لو، چلو تمہیں اپنی گاڑی پر سیر کرانے لے چلتا ہوں، جو تم کہو گی وہی کھلاؤں گا۔ نہ جی نہ، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ اگر ان چاروں میں سے کوئی گھر آ گیا تو میری خیر نہیں، میں کبھی نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، یہ گھر ہی تو میرا ٹھکانہ ہے۔ کاش تمہاری شادی عباس کے ساتھ نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے آہ بھری۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی نکالی اور اس کی جانب بڑھا دی۔ اتنا اچھا ڈیزائن، ایسی چمک، جوگیا کی آنکھوں میں پسندیدگی کی واضح لہر ابھری، مگر اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ کہہ تو رہا ہوں تمہارے لیے ہے، لے لو۔ نہیں جی، میں نہیں لے سکتی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ وجہ نہیں بتاؤ گی؟ میں کیوں لوں جی؟ کیسے لوں؟ بھلا میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میں دوست ہوں تمہارا، اس دنیا میں تمہارا واحد ہمدرد، مگر یہ تو مہنگی ہوگی۔ ہاں، 2500 کی ہے، خالص سونے کی۔ سونے کی 2500؟ آنکھیں پھیل گئیں۔ ملک نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ کیسی سج رہی ہے تمہارے خوبصورت ہاتھ نے اس کی بھی شان بڑھا دی ہے۔ اس نے ہاتھ دبایا اور چھوڑا نہیں، یوں ہی تھامے رہا۔ وہ ان پڑھ غریب کم عمر لڑکی کبھی اتنی خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی کو دیکھتی جو اب اس کی ملکیت تھی، اور کبھی ملک کو جس کا بدصورت چہرہ اب اسے بہت مہربان اور ہمدرد دکھائی دے رہا تھا۔ سنو جوگی، ابھی یہ انگوٹھی چھپا کر رکھنا، اگر عباس کو پتہ چل گیا شک کرے گا۔ یہ ان پڑھ جاہل چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ وہ تو جی پڑھا لکھا ہے، پوری 10 جماعتیں۔ ملک ہنسا۔ یہ 10 جماعتیں بھی بھلا کوئی چیز ہے؟ بس وہ قسمت والا ہے، تم اسے مل گئی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور ملک کی نگاہیں اسے اچھی طرح ناپ تول رہی تھی۔ کل جو میں لے کر آیا تھا تم نے کھایا؟ بس اتنا ہی جو تمہارے سامنے کھایا تھا جی۔ بڑی کمینی لالچی ہے یہ عورت، ذرا سا تمہیں دے جاتی کیا بگڑ جاتا اس کا؟ خیر دفع کرو تم، یہ کھاؤ، اسے چاکلیٹ کہتے ہیں۔ اس نے چاکلیٹ جوگیا کی جانب بڑھائی، پھر بولا، میں جلدی دوبارہ آؤں گا، وہ چڑیلیں میری جیب صاف کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوں گی۔ ملک چلا گیا، مگر جوگیا کو ایک نئی دنیا میں پہنچا گیا۔ میں اب اکیلی نہیں ہوں، وہ کہتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی میرا اپنا ہے۔ اگر وہ میرا دوست ہے پھر مجھے شمو اور نجو سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کمرے میں آئی، الماری میں رکھے پھلوں میں سے 2 کیلے، ایک سیب اور مٹھائی کے ڈبے سے اپنی پسندیدہ مٹھائی کے ٹکڑے نکال کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے یہ سب بے خوفی سے مزے لے کر کھایا۔ پھر چل کے بکری کو ڈال کر وہ اپنے کمرے میں انگوٹھی چھپانے کے خیال سے آ گئی۔ کوئی جگہ بھی مناسب نہیں لگ رہی تھی، ہر جگہ یہی خیال آتا، عباس دیکھ لے گا۔ آخر پھر اس نے رومال میں باندھ کر اپنے 4 جوڑوں والے کپڑے رکھنے کے چھوٹے سے بیگ میں رکھ دی تھی۔ آج تک عباس نے میرے بیگ کو نہیں کھولا، یہاں اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ آج تو کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ نیلی کے پاس آ بیٹھی، اس سے باتیں کرنے لگی، پھر جب نیلی بھی اس کی سننے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے اٹھنا پڑا اور ہانڈی چولہے پر چڑھا دی۔ ان دونوں نے تو آج موج اڑا کر آنا تھا، کہہ کر گئی تھی تم مونگ کی دال چڑھا لینا۔ وہ دونوں شام کو واپس آئیں۔ صبح جو میک اپ کیا تھا اب وہ پھیل کر ان کے سامنے چہروں کو عجیب رنگ دے رہا تھا، مگر دونوں بہت خوش تھی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیے جاتی تھیں۔ ملک نے نہ کل تمہیں زیور دکھایا نہ آج، شمو نے اعتراض کیا۔ اوہ تم بھی بس ہر کسی پر شک کرنے بیٹھ جایا کرو، وہ کہہ رہا تھا۔
इसी बहाने हर रोज़ तुमसे मुलाकात तो हो जाती है। कल फिर तुम दोनों कंपनी बाग आ जाना, मैं वहाँ गाड़ी लेकर आ जाऊँगा और साथ लेकर जेवर दिखाने चलूँगा। अच्छा, मुझे भी चलने को कहा है। शमु की आंखें चमकने लगी। हाँ देख लो, दिल का कितना खुला है, दूसरों को खिलाकर खुश होता है। नजो ने मगरूर से अंदाज में कहा। लो, मैं दूसरी कब से हो गई, मुझे तो हमेशा वो अपनी बहन कहता है। नजो ने ध्यान से नहीं सुना। आज जो कुछ खाया था दोहराने लगी। वो क्या कह रहा था? मिट मटन का क्या? शमू ने याद करने की कोशिश की। छोड़ो, दफ़ा करो, जो भी नाम था, मगर था बड़े मज़े का। और वो कह रहा था कल तुम दोनों को ड्रम स्टिक खिलाऊंगा। अब पता नहीं ये क्या भला होती है, मीठी होती है या नमकीन। नजो खुशी से हंसे जा रही थी। जोगिया बाजार धुले कपड़ों को तय लगाने खड़ी थी, मगर इन दोनों की बातें बगौर सुन रही थी। वो अपनी बातों में मगन थी, दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अब्बास अंदर आया तब चौंकी। तुम आज जल्दी आ गए? शमो ने दिल ही दिल में परेशान होते हुए बज़ाहिर आराम से पूछा। फिक्र थी कहीं इसने बातें सुन ना ली हों। हाँ, सर में दर्द है, चाय बना दो। चल रही, ये कपड़े बाद में रख लेना, पहले चाय बना कर दे मेरे वीर को। नहीं भाभी, इसको रहने दो, इसे चाय बनानी कब आती है। न जो तुम बनाकर लाओ और मेरा सर भी दबा दो। वो इतना कहकर कमरे में चला गया। हाँ जी, नौकर जो हुए हम, चाय भी बना दो, सर भी दबा दो। खूब समझती हूँ मैं इस दर्द को, सब मुझसे दबाने के बहाने हैं। कमीन। ए री, क्यों बके जाती है, चल दफ़ा हो, सुन लेगा। शमो ने बहुत धीमी आवाज़ में डांटा। सुनता है तो सुने, मैं क्या रखेल हूँ इसकी। बेजारी उरूज पर थी। दफ़ा कैसी बकवास कर रही है, अरे पागल, ये जो 4 दिन इस घर में तुझे रहना है, ये आराम से काट ले। जानती है मलिक की माँ को बगैर ख़ानदान के लड़की कबूल नहीं करेगी। बारात लेकर आएगी, इसे नाराज़ करके तो अपना भी बेड़ा गर्क कर लेगी। बात नजो की समझ में आ गई। बुरा सा मुँह बनाकर वो चाय बनाने चली गई। जोगिया कपड़े तय कर चुकी थी, अब्बास के और अपने कपड़े रखने के बहाने कमरे में आई। वो सर पर हाथ रखे आंखें मूंदे लेटा था। आहट सुनकर आंख खोली और इसे देखकर बोला, तू क्यों आई है? मैंने तो नजो को बुलाया था। जो नजो की सोच पढ़ सके, फिर पता चले नवाब साहब को। वो जल्दी बुनती बजाय खामोशी से कपड़े रखकर बाहर आ गई और नजो चाय लेकर कमरे में चली गई। आज इसने अब्बास के रवैये पर ज़्यादा नहीं सोचा। इसका ध्यान मलिक की तरफ चला गया था। इसने कल फिर इन दोनों को बाहर बुलाया है, तो क्या कल भी वो इन दोनों के जाने के बाद घर आएगा? मुझे भी तैयार होना चाहिए। अचानक ही इसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी। एक वही तो था जिसने तारीफ़ की थी और इसे ये तारीफ़ बहुत अच्छी लगी थी। जी चाहने लगा अब कि जब वो आए तो मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि हैरान रह जाए, देखता रह जाए। मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, और अगर मैं भी शैम्पू से सर धो लूँ, मेरे बाल भी कितने अच्छे लगेंगे। मेरे बाल वैसे भी नजो और शमू के बालों से तो बहुत अच्छे हैं। सुबह वो इनके जाने की बेचैनी से मुंतज़िर थी। इनकी तैयारियाँ इसे उलझन में डाल रही थी। आखिर अब ये चली क्यों नहीं जाती? ऐसा ना हो ये अभी यहीं हो और मलिक आ जाए। इधर ये घर से निकले, उधर जोगिया ने अपना एक जोड़ा बैग से निकाला, फिर शमू की अलमारी में रखा। शैम्पू लेकर सर धोने लगी। इसे जल्दी भी बहुत थी, ऐसा ना हो वो नहा रही हो और मलिक आ जाए। जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले और तौलिए से बाल खुश करके संवारने लगी। अभी गीले बाल संवार कर पुश्त पर डाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़कने लगा। उजलत में दरवाज़ा खोला, तवक्का के मुताबिक वो सामने था। अरे आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, किसी शहजादी की तरह दिखाई देती हो। वो शर्मा गई। शर्माती हो, इस दिल पर कयामत ढाती हो। बस रहने दे जी। झीम कर सर से फिसलने वाला दुपट्टा फिर से सर पर डाल लिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसने हाथ में पकड़ा पैकेट इसकी जानिब बढ़ाया। आज इसने इनकार नहीं किया, जल्दी से पैकेट पकड़ा और खोलने लगी। हाय अल्लाह जी, इतना प्यारा सूट। अरे हम तो तुम्हें मोतियों में तोल देने को तैयार हैं, तुम साथ तो दो। कैसी बातें करते हैं जी, मैं बादशाह की बीवी हूँ। तो क्या बादशाह की बीवी पर दुनिया की हर खुशी हराम है? अगर बादशाह तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता, इसे कोई हक नहीं तुम्हें बांधकर कैदी बनाकर अपने घर में रखे। ऐसी बातें ना करो जी साहब। वो सहम गई थी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारी ऐसी हालत पर। नजो और शमो से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर वो हुकूमत कर रही हैं, तुम इस घर में नौकरानियों की तरह हो। हालांकि तुम्हें तो किसी महल की रानी होना चाहिए था, और अगर हिम्मत करो हो भी सकती हो। मैंने कहा है ना, आप ऐसी बातें ना करो, इसने नागवारी से कहा था। दोस्त ही दोस्त की हालत पर दुखी होता है। तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हमेशा से तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी अपनी हो। पता नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं लगा था। वो अब खौफजदा थी, नौमर लड़की नहीं, एक बीवी थी, मगर मलिक खाक आदमी था। कुछ देर के लिए ये मौजू छोड़ दिया। वो इसे अपनी दौलत और अहमदिली के किस्से सुनाने लगा। वो हैरान हुई, दुनिया में ऐसा भी कोई है जो गैर के दुख को अपने दिल में बसा ले। फिर जब वो यहाँ से रुखसत हुआ, तब तक जोगिया की सारी खफगी दूर हो चुकी थी और वो सूट सीने से लगाए से खुदा हाफिज़ कहने दरवाजे तक आई थी। फिर कब आओगी जी? जब तुम बुलाओ। नहीं जी, बताओ ना। वो खिलखिलाकर हंसी और एक अदा से बोली, तुमने कभी गौर किया, जब तुम हंसती हो तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है? अच्छा जी, पता नहीं जी। क्यों, कभी किसी ने नहीं बताया? ना, कभी नहीं। एक साया सा इसके चेहरे पर आ गया, आंखों में उदासी ठहरने लगी।
اب آ گیا ہے تمہیں بتانے والا، تمہاری تعریف کرنے والا۔ گلی میں کچھ لوگ داخل ہوئے تو وہ دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر آگے بڑھ گیا۔ کتنا پیارا سوٹ ہے، مگر میں اسے پہنوں گی کیسے؟ شمو تو فوراً پوچھے گی یہ آیا کہاں سے؟ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، خود یہ جو مرضی کریں، ہر پابندی میرے لیے ہے۔ شمو اور نجو کی آمد سے پہلے لوگ زخمی بادشاہ کو اٹھا کر لے آئے۔ جگہ جگہ پٹیاں بندھی تھی اور کپڑوں پر خون جم چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی، مگر جس طرح اس کے دل کو دھچکا لگنا چاہیے تھا ویسے نہیں لگا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، بازو اتر گیا ہے اور بھی بہت سی چوٹیں آئی ہیں، بہت درد تھا۔ ڈاکٹر نے ٹیکا لگا کر بے ہوش کر دیا ہے، اب یہ شام تک سوئے گا۔ لوگ اسے کمرے میں لٹا کر چلے گئے۔ ہائے کیسا خونا خون ہو رہا ہے، اسے متلی سی ہونے لگی، پتہ نہیں کب ہوش میں آئے گا اور کپڑے بدلے گا۔ وہ چولہے کے پاس چلی آئی، وہ دونوں تو کھانا کھا کر آئیں گی، ہمارے لیے آج دال پکے گی۔ بڑی آئیں نوابزادیاں، جل کر دال لفافے سے تھال میں ڈالی اور چننے لگی، ساتھ میں چاول پکائے۔ ابھی یہیں بیٹھی تھی وہ دونوں چلی آئیں۔ اس نے انہیں بادشاہ کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی، بیٹھی اپنا کام کرتی رہی اور وہ اونچی آواز میں آج کی سیر پر تبصرے کرتی رہیں۔ آج وہ زیور دے کر آئی تھی، کبھی کوئی ڈیزائن یاد آ جاتا، کبھی بڑی بڑی دکانوں کی چمک دمک پریشان کرنے لگتی۔ جوگیا نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اسے اپنی اور ملک کی آج کی ملاقات اور اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ کیا واقعی میں ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہوں؟ اس کا جی چاہا وہ ابھی جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکرائے۔ اتنا امیر آدمی، پڑھا لکھا بھی بہت ہے، مگر دل کتنا فقیرانہ ہے، کتنی مٹھاس ہے اس کی باتوں میں، کتنے پیار سے باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ کا رہا وہ دونوں چونک گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے اندر؟ بادشاہ ہے، زخمی ہوا ہے، سو رہا تھا، اب جاگ گیا ہوگا، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ دونوں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اتنا زیادہ زخمی ہے، تم نے بتایا ہی نہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، ابھی شاید بے ہوش ہے۔ ارے اپنے مزے کی پڑی ہے، دال چاول پک رہے ہیں چڑیل، پہلے جا کر اس کی خبر تو لے، ہوش میں آ جائے ہمیں بلا لینا۔ چل نجو، کچھ دیر آرام کرے، میں تو بڑی تھک گئی ہوں، میرا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی پیچھے ہو لی۔ جوگیا کمرے میں آئی، وہ ہوش میں آ چکا تھا، مگر خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ رات کے 9 بجے وہ مکمل ہوش میں آیا۔ اسے ایک بار پھر تکلیف ہونے لگی۔ پہلے کپڑے بدل لو، گندے ہو رہے ہیں، خون کی بو سے میرا جی متلاتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، تم اگر بدلوا سکتی ہو تو بدلوا دو، کوشش کرتی ہوں۔ بھائی فیضو کو بلا لو، مدد کر دے گا، وہ تو روٹی کھا کر سو گئے۔ اس نے تینوں کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، مگر کہا کچھ نہیں۔ کپڑے تبدیل کروا کر کھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یاد آیا، ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تو دی تھیں، جو کپڑے اتارے ہیں اس کی جیب میں ہوں گی۔ اس نے اٹھ کر جیبیں چیک کی، دوائی نہیں تھی، شاید کسی دوست کی جیب میں رہ گئی۔ ساری رات وہ کراہتا رہا، اسے بھی اس کے ساتھ جاگنا پڑا۔ چمچ سے دودھ اس کے منہ میں ٹپکاتی رہی۔ صبح شمع ان کے کمرے میں آئی۔ ہائے صدقے جاؤں، کیسے اتنی چوٹیں لگوا لیں؟ کل کتنی دیر تمہارے پاس بیٹھی رہی، بے ہوش تھے، میں تو تمہاری شکل دیکھ کر رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ رات بھی ایک پل جو آنکھ لگی ہو، مگر اس خیال سے تمہارے کمرے میں نہیں آئی کہ سو رہے ہوگے، کھٹکے سے جاگ نہ جاؤ، کہیں نیند نہ خراب ہو جائے۔ بادشاہ نے بتایا نہیں، ساری رات جاگتے کراہتے گزری ہے۔ دونوں کمروں کے درمیان روشن دان تھا جو کھلا رہتا تھا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آواز صاف سنی جاتی تھی۔ شمع نے اتنی محبت، اتنی ہمدردی جتائی کہ وہ اس خیال کو ذہن میں جما ہی نہیں سکا۔ نجو کہاں ہے؟ اس نے اس وقت اسے دیکھنے، اس کی ہمدردی پانے کی شدید خواہش کے ساتھ سوال کیا۔ دفع کر اسے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب شمع اس کا دھیان نجو کی طرف سے ہٹا دینا چاہتی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں، یوں کہنا بادشاہ سے برداشت نہ ہوا۔ ہے تو میری بہن، مگر بڑی لاپرواہ ہے، تو چھوڑ، دفع کر اسے۔ چل رہی جوگیا، تو یہاں کھڑی منہ کیا تک رہی ہے؟ کامچور، جا کر اس کے لیے چائے بنا کر لا، میں اپنے ہاتھ سے پلواؤں گی۔ بھائی کہاں ہے بھابھی؟ وہ بھی تیرے لیے پریشان رہا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سو رہا ہے، میں نے نہیں جگایا، ٹھیک ہوگا تبھی تو تیری خدمت کر سکے گا۔ ہائے بھابھی، بہت درد ہے، پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ کچھ پیسے رکھوائے تھے تیرے پاس، وہ دے دو۔ ابھی میرا دوست سمجھا داتا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بڑا خرچہ آتا ہے دواؤں پر۔ کل تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، سب جاننے والے لوگوں نے مل ملا کر ہی کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں امجد سے پوچھ کر سب کے پیسے واپس کر دوں۔ ہاں جب ہوں گے ضرور کر دینا، گول مول سے انداز میں جواب دیا۔ رکھوائے تو تھے تمہارے پاس، وہ نکال دو۔ میرے بھولے بھائی، بھلا تمہیں مہنگائی کا کیا اندازہ، ذرا ذرا سی چیز پر اتنا پیسہ لگ جاتا ہے، اور میری یہ بہادری کہ میں تو تمہارا بیاہ بھی اسی مہنگائی میں کر چکی ہوں۔ پیسے میں نے بیاہ کے بعد دیے تھے، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ہاں مگر جس سے قرض لے کر بیاہ رچایا، ان کو بھی تو واپس کرنا تھا یا نہیں؟ وہ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ تقریباً 30,000 روپے پچھلے چند ماہ میں بھابھی کو دے چکا ہوں کہ میرا ارادہ کاروبار کرنے کا تھا، سب خرچ ہو گئے، علاج کیسے ہوگا؟ تکلیف کے ساتھ ساتھ اسے خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ جوگیا کے آنے سے پہلے فیضو چلا آیا۔ ہاں بھئی، یہ چوٹیں کہاں سے لگوا لیں؟ پہلے کون سا ہی سکھی ہیں، تم نے نئی مصیبت ڈال دی۔ اپنی مرضی سے تھوڑی زخمی ہوا ہوں، وہ تلخی سے بولا۔
او ہو، برا کیوں مناتے ہو؟ اب تم تو بستر پر پڑے رہو گے، مجھ معذور کو یہ سارے انتظام کرنے ہوں گے۔ میں نے بھابھی کو 30,000 دیے تھے کچھ مہینے پہلے۔ فیضو نے یہ بات جیسے سنی ہی نہیں بولا، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں میں کب ہوش میں تھا۔ جوگیا چائے اور ساتھ میں پاپے لے آئی۔ فیضو کو شمو آوازیں دے رہی تھی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جوگیا سے ناشتہ کروانے لگی۔ امجد اور کچھ دوسرے دوست بھی جلد ہی آ گئے۔ بادشاہ سخت تکلیف میں تھا۔ کل انہوں نے جس ڈاکٹر سے اس کی مرہم پٹی کروائی تھی وہ پہلے ڈسپینسر ہوا کرتا تھا، پھر ایک کچی آبادی میں کلینک بنا لیا۔ یہ لوگ دوا اسی سے لیتے تھے۔ چلو پھر آج کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر امجد نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، یہ ڈاکٹر تو واقف ہے، رعایت کر دیتا ہے، اگر زور دیں گے ادھار بھی کر لے گا، کسی اور کی فیس ہم کہاں سے بھریں گے؟ کسی سرکاری اسپتال چلتے ہیں، وہاں کون پوچھتا ہے، ایک دو روز اسی سے علاج کروا کر دیکھ لیتے ہیں، فرق نہ پڑا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ لوگ اسے لے گئے۔ موقع اچھا ہے نا، جو ہم نے ان پیسوں سے تمہارا اور اپنا زیور جو خرید کر رکھا ہے کسی کے گھر رکھوا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو فیضو کے دل میں ہی بھائی کی محبت بیدار ہو جائے اور سارا زیور جائے ہاتھ سے۔ وہ دونوں باورچی خانے میں کھڑی چپکے یہ بات کر رہی تھی۔ جوگیا قریبی نل پر برتن دھونے بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سنا تو اس سے بادشاہ پر ترس آیا اور ان کی سنگ دلی پر حیرت بہت ہوئی۔ میرے ساتھ اس کا سلوک جو بھی ہو، ان دونوں پر وہ بہت مہربان رہا ہے، اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ شمو نے فیضو کے جانے کا انتظار کیا، پھر زیور کی پوٹلی نکال کر بستر پر رکھی۔ نجو چھت پر ڈالے کپڑے لینے چلی گئی۔ شمو کو پڑوسن نے آواز دے دی۔ جوگیا کے دل میں اس وقت جو آئی یہ بس لمحے کی بات تھی، ورنہ وہ بزدل لڑکی بھلا ایسا سوچ بھی سکتی تھی؟ ان دونوں کی نفرت اور بادشاہ پر آنے والے ترس نے اسے اتنا دلیر بنا دیا۔ موقع ملتے ہی وہ کمرے میں گھسی اور پوٹلی سے دیکھے بغیر جلدی میں کچھ زیور نکال کر اپنے کمرے میں آ کر بادشاہ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ تب اسے محسوس ہوا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے اور وہ پسینے میں نہائی ہوئی ہے۔ اوسان بحال کرنے کے لیے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ دونوں تیار تو تھیں ہی، پوٹلی اٹھائی اور نکل گئی۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ملک آ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا صاحب کہ وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، یہی سوچا تھا کسی بہانے ان دونوں کو ادھر ادھر کر کے 2 گھڑی تم سے بات کروں گا اور آنکھوں کی پیاس بجھاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں سوتے جاگتے تمہارے خواب دیکھتا ہوں۔ ہائے اللہ، بے ساختہ کہہ کر رخ ذرا سا موڑ لیا۔ بہت بہت حسین ہو تم، اس نے لہجے میں خمار بھر کر اسے بھی اسی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بادشاہ ہے نا جی، اس کو ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی، بازو ہی ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ بیچارہ؟ ملک جیسے تڑپ اٹھا، تم اسے بیچارہ کہتی ہو؟ یہ تو اس کے ظلموں کی سزا ہے جو اس نے تم پر ڈھائے ہیں۔ خدا نا انصافی نہیں کرتا، وہ اپنے معصوم بندوں پر ظلم کرنے والوں کو اسی طرح پکڑتا ہے۔ پتہ نہیں اس نجو اور شمو کو کب پکڑے گا۔ فکر نہ کرو، انہیں بھی جلد پکڑے گا۔ تم یہ بتاؤ میرا ساتھ دو گی؟ کیسا ساتھ جی؟ محل کی رانی بناؤں گا، دل میں بسا کر رکھوں گا، جو مانگو گی حاصل کروں گا، بس تم میرے ساتھ چلنے کی حامی بھرو۔ مگر میں تو بیوی ہوں جی، بادشاہ کی بیوی؟ یہ تم کہتی ہو، وہ تو تمہیں اپنی کنیز سمجھتا ہے، ایسی نوکرانی جسے وہ خرید کر لایا ہے۔ ہاں جی یہ تو ہے۔ دفع کرو ایسے مرد کو، ساری عمر بھی خدمت کرو گی اس پر اثر نہیں ہوگا، تمہاری خدمت اسے اور بھی مغرور بناتی جائے گی۔ یہ تو ہے جی، مگر سوچ لو زندگی ایک بار ملتی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاؤں زندگی کیا ہے، کیسا حسن ہے اس میں۔ نہ جی ابھی نہیں، پر میں سوچوں گی ضرور۔ سوچ کی تو کوئی بات نہیں، محبت ایک بار ملتی ہے۔ کل بادشاہ اگر تمہیں گھر سے نکال دے، تمہاری جگہ نجو یا کسی اور عورت کو دے دے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ بولو، کوئی ٹھکانہ ہوگا تمہارے پاس؟ اکیلی عورت کو تو لوگ مفت کا مال سمجھ کر موج ملا کرتے ہیں۔ نہ ایسے نہ کہیں۔ وہ ڈر گئی، اکیلے ہونے کا خوف، مضبوط سہارے کی تمنا، یہ تو خواب تھا اس کا۔ بادشاہ تو صرف نام کا سہارا تھا، ورنہ وہ کب اس کا تھا؟ اسے کہاں خیال تھا جوگیا کا؟ ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ بادشاہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اسے میں اچھی ہی نہیں لگتی۔ ابھی ان دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ پریشان سی نجو اور شمو چلی آئیں۔ ملک کو دیکھا تو شمو سر پیٹنے لگی۔ ہم لوٹ گئے، برباد ہو گئے ملک صاحب، ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ کیا ہوا شمو بیگم، کچھ تو بتاؤ۔ مگر وہ اسی طرح ڈائیلاگ بولتی رہی تو نجو کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے زیور گم ہونے کے بارے میں بتایا، سن کر دھچکا تو ملک کو بھی لگا۔ اس نے تو زیور کے ہمراہ نجو کو ہتھیانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اچھی طرح تلاش کرو، گھر میں ہی ہوگا۔ ہائی، گھر میں کیسے ہوگا؟ ابھی جانے سے پہلے میں نے جب زیور صندوق سے نکالا تب سارا دیکھا تھا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے۔ او ہو، ملک نے پیشانی مسلی، پھر شمو سے کہا تم جا کر آرام کرو۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر چلی گئی۔ جوگیا کو اس نے چائے بنانے بھیج دیا اور پھر نجو سے بولا تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میری ماں کچی آبادی میں رشتہ کرنے کو راضی نہیں، ہمیں خود ہی نکاح کرنا ہوگا۔ تم کسی کو بتائے بغیر گھر سے میرے بتائے وقت پر آ جانا، اور سنو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ماں تمہاری راضی نہیں، ذکر میں نہ کروں، یہ کیا بات ہوئی؟ نجو جوگیا نہیں تھی جو بنا سوچے سمجھے ہر بات پر سر ہلائے چلی جاتی۔ کیا پتہ تمہاری بہن یا بہنوئی اس طرح رشتہ کرنے سے انکار کر دیں۔
میری بہن انکار کر ہی نہیں سکتی، اور بہنوئی کی کیا مجال جو بہن کے آگے بولے۔ ایک عباس تھا جو مجھے پسند کرتا تھا، مگر میری بہن نے اسے کہہ دیا، ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہے، ایک گھر میں ہم 2 لڑکیاں نہیں دے سکتے، بس نہ جو تمہاری ہے تمہاری رہے گی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے زندگی برباد کروں گی، اسی طرح اس گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ پھر تو بیوی بھی سمجھتا ہوگا تجھے، ملک نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ چھوڑیں جی، وہ پہلو بدل گئی۔ پھر تو راز کو راز رکھنا اور بھی ضروری ہے، وہ تو ہڈی پسلی توڑوا کر بستر پر پڑا ہے، نجو نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے عباس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، شہر کے گنڈوں سے دوستانہ ہے اس کا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس تم راز کو راز رکھو۔ اور یہ زیور کسی دوسری عورت کے گھر رکھوا کر بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ نہیں جی، زیور رکھوانے لے کر گئے تھے، جب کم نکلا تو پریشانی میں ایسے ہی واپس آ گئے۔ ایسا کرتا ہوں، شمو سے کہتا ہوں یہ زیور میرے پاس رکھوا دے۔ ہاں جی، یہ ٹھیک ہے۔ دونوں کمرے میں چلے آئے۔ رات کو جوگیا نے عباس کو زیور دکھایا، وہ حیران ہوا، اتنا زیور تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ میرا تھوڑی ہے۔ اس نے پوری بات بتا دی۔ پہلی مرتبہ عباس کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کی چمک ابھری، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس محبت کو پہچانتی، فیضو چلا آیا۔ عباس نے اسے ابھی کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ وہ کیا کہے گا، اصلی ڈاکٹر تھوڑی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کرواؤں گا، بڑا ڈاکٹر جو فیس مانگے گا وہ ہم کہیں سے نہیں لا سکتے۔ فیضو نے بظاہر اداسی سے کہا، فکر نہ کرو، میں نے بندوبست کر لیا ہے، دونوں رکشے بیچ رہا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وہ یہیں بیٹھے بیٹھے نجو اور شمو کو پکارنے لگا۔ کیا ہے، سر میں سخت درد ہے، تم کیوں دھاڑ رہے ہو؟ شمو بیزار شکل بنائے چلی آئی کہ گمشدہ زیور کا دکھ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جو سیٹ گم ہوا تھا وہ تھا بھی اس کا، بس ایک بندہ اور انگوٹھی بچی تھی، باقی ایک بندہ اور ہار چور لے گیا تھا۔ یہ بادشاہ تو پاگل ہو گیا، کہہ رہا ہے رکشے بیچ کر علاج کرواؤں گا۔ ہائی میں مر گئی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنا علاج کروانا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، وہ آج پہلی بار رکھائی سے بولا تھا۔ علاج کروانے کے لیے رکشے بیچنے کیا ضروری ہیں؟ تم نے یہ بھی سوچا کہ رکشے نہ رہے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے سودا کر لیا ہے، وہ اتنا کہہ کر دوا کھانے کے لیے جوگیا سے کہنے لگا۔ دوا میں نیند کا اثر تھا، وہ تو جلدی سو گیا۔ شمو، نجو اور فیضو جا کر اس کے اس فیصلے پر جلتے کڑتے رہے، اور جوگیا ملک کے کئی الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اسے ملک ہی سچا لگا تھا۔ اچھی زندگی جس میں کسی کا ساتھ، کوئی چھاؤں کرنے والا ساتھ ہو، یہی تو میرا خواب تھا۔ بادشاہ تو کل کسی کو بھی بیوی بنا کر لا سکتا ہے، مجھے گھر سے نکال سکتا ہے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ بس میں نہیں اب اس گھر میں رہنے والی، ذرا پتہ تو چلے انہیں، مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں، ملک کی بیوی بن کر انہیں جلانے یہاں ضرور آؤں گی۔ صبح بادشاہ کے انداز میں اس کے لیے واضح فرق تھا، مگر وہ اپنے خیالوں میں تھی، اب اسے بادشاہ کے انداز، اس کے الفاظ پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ اب ملک آئے گا، میں اسے کہہ دوں گی، میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن تھی۔ ادھر نجو نے بھی چھپکے اپنے قیمتی کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ملک 2 روز کے وقفے سے آیا، دونوں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا، بادشاہ کمرے میں سو رہا تھا۔ تم تیار رہنا جوگیا، آج منگل ہے، میں جمعرات کو رات کے 10 بجے باہر بڑی سڑک پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اور نجو کو اس نے کہا، جمعرات کو رات کے 12 بجے بڑی سڑک پر آ جانا، گھر میں جتنا زیور اور پیسہ ہو سب لے آنا۔ وہ جانتا تھا جوگیا کے پاس کچھ نہیں، مگر جوگیا کا حسن ہی بہت بڑا خزانہ تھا۔ صبح اس نے یہ سوچ کر جھاڑو اٹھائی تھی، چلو 2 دن صفائی کر لو، پھر تو میرے عیش ہوں گے۔ یہ بکری منحوس بڑا بولتی ہے، میں نے سودا کر دیا، ابھی کچھ دیر بعد آ کر میرا دوست لے جائے گا، فیضو کہہ رہا تھا۔ جوگیا نے سنا ضرور، توجہ نہیں دی۔ بکری کا نیا مالک دن میں تو نہیں آیا؟ شام کو جب وہ بادشاہ کے لیے دلیا بنا کر فارغ ہوئی تھی، اس نے بکری کی بڑے زور سے اور تکلیف سے منمنانے کی آواز سنی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ باہر آئی، دیکھا ایک آدمی اس کی رسی پکڑ کر کھینچ رہا تھا، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھی، شور مچا رہی تھی، بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ ارے بے وقوف، کیا ہے اس کے لیے اس گھر میں؟ کبھی چارہ ملتا ہے کبھی نہیں، کبھی پانی ڈالا جاتا ہے کبھی پیاسی رہتی ہے، اور اسے کون یہاں پیار کرتا ہے؟ یوں ہی تو باندھ رکھی ہے، پھر بھی جانے کو تیار نہیں، پھر بھی اسے یہ گھر اپنا لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں جھماکا سا ہوا، مجھ سے تو بکری اچھی ہے، میں اپنا گھر چھوڑ رہی ہوں، مجھے تو رات عباس نے اپنی محبت کا یقین دلایا ہے، پھر بھی میں ملک کو، کیا میں بھی لالچی ہو رہی ہوں؟ میں اس بکری سے بھی بری ہوں، میں اسے بے زبان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ بوا کہتی تھی گھر ہی عورت کی پناہ گاہ ہے، عباس کی دلہن بناتے ہوئے بوا نے کہا تھا، وہ جیسا بھی رکھے توف نہ کرنا، سر کا سائیں ہے، سائیں نہ رہے تو عورت رل جاتی ہے، اس کی وفادار رہنا۔ میں بوا کی بات بھول گئی، میں گھر چھوڑ رہی ہوں، بادشاہ نے کہا ہے، وہ ان سب کو خوب پہچان گیا ہے، اور یہ بکری، اسے تو کسی نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی، اسے نہ بیچو، اسے نہ جانے دو، ارے پاگل ہوئی ہے، چل پیچھے دفع ہو۔ شمو نے اسے ڈانٹا، مگر وہ اپنی نیلی کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ صحن میں ایک شور مچ گیا تھا، عباس نے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جھانکا اور بولا،
اگر یہ نہیں بیچنا چاہتی تو بکری نہیں بکے گی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے اسے گھر میں رکھ کر؟ شمو نے چمک کر کہا۔ یہ نہیں بکے گی، آواز کے انداز میں قطعیت تھی۔ ہم سودا کر چکے ہیں، جب سے اس نے رکشے بیچنے کا کہا تھا انہوں نے سمجھ لیا تھا اب یہ سب اپنے علاج پر لٹا کر کنگال ہو جائے گا۔ پھر کیا ضرورت تھی اس کی چاپلوسی کی؟ رکھائی آ گئی تھی لہجے میں۔ تم سودا کرنے والے ہوتے کون ہو؟ اس کی خرید کے پیسے تو میں نے دیے تھے۔ یہ بحث جاری تھی۔ جوگیا بکری سے لپٹی بیٹھی تھی۔ بکری ابھی تک ڈری ہوئی تھی اور شور مچا رہی تھی کہ بادشاہ کا دوست امجد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے آ گیا۔ ساری بات کا علم ہوا اور یہ جان کر کہ بادشاہ اور جوگیا بکری بیچنا نہیں چاہتے، اس نے اس خریدار کو واپس کر دیا۔ شمو اور فیضو بکتے جگتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نجو کو اب اس گھر کے معاملات سے دلچسپی ہی کہاں تھی۔ جوگیا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عباس اسے چپ کروا رہا تھا۔ اب کیوں روتی ہے؟ دیکھ وہ صحن میں آرام سے کھڑی چارہ کھا رہی ہے، مگر نہیں جانتا تھا کیسا سبق دیا ہے اس بے زبان سہیلی نے۔ بھابھی، بادشاہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تو میں اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے رقم کا انتظام کر لیا ہے۔ امجد اس کے رونے کی یہی وجہ جان کر تسلی دے رہا تھا۔ میرے یار، پیسوں کی فکر نہ کر، یہ زیور رکھ لے، کل بیچ دینا۔ ارے یہ کہاں سے آیا؟ امجد حیران ہوا۔ ابھی سوال نہ کر، صبح بتاؤں گا۔ بس بھابھی، اب تو فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں زیادہ دن اس کی خدمت نہیں کرنی پڑے گی۔ بہت جلد میرا شیر پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں خدمت سے تھوڑی گھبراتی ہوں، اپنے دوست سے کہو مجھے گھر کی چھت میں ہی رکھے، مجھے چھاؤں میں ہی رکھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بھابھی؟ امجد سمجھا نہیں۔ گھر تو تیرا ہے جوگیا، میری چھاؤں تو ہے، اس نے سچائیوں میں گندے لہجے میں کہا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب ان آنسوں میں امید اور خوشیوں کی چمک تھی اور اس چمک سے جوگیا کا پورا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔